وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. محترم شرکاء، محترم خواتین و حضرات، میں سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز کی طرف سے منعقد ہونے والی اس 4 روزہ ورکشاپ میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ریسورس پرسن محترم بشیر جمعہ صاحب نے کینیڈا سے جوائن کر لیا ہے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے کولیگ ڈاکٹر سجاد صدیقی موجود ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اینڈ آئی ایم آلسو آئی ویلکم آور پارٹنرز فرام انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ East and Southeast Asia, brothers and sisters from Malaysia, Brother Shahran and Sister Aina. We welcome all of you to this session. We start today's session with the recitation from Holy Quran. I would like to request Dr. Rab Nawaz from High Tech University, Texla, to recite few verses from the Holy Quran. Brother Dr. Rab Nawaz. Brother Rab Nawaz, yes, please. I think his mic is not connected. Rab Nawaz bhai? جی. Yes, please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر رب نواز فرام ہائی ٹیک یونیورسٹی. ڈاکٹر رب نواز صاحب ہمارے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں اور وہاں پہ آج کل اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا. میں اب دعوت دوں گا سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب کو کہ وہ افتتاحی کلمات اور سینٹر کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں. ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب, پلیز انمیوٹ یور سیلف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ برادر احسان مالک صاحب, ڈاکٹر بشیر جمعہ صاحب اور ڈاکٹر سجاد صدیقی صاحب, سب کو اس محفل میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز 2 سال قبل ایک ادارے کے طور پر رجسٹر کیا گیا اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب جو کہ معروف ماہر تعلیم ہیں اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, ان کی قیادت میں ایک کام شروع کیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سوشل سائنسز میں بالخصوص بامقصد ریسرچ کو فروغ دیا جائے اور لوگوں کو رہنمائی فراہم کی جائے, اور اگر کوئی کسی نوعیت کی اس میں رکاوٹ ہو تو اس کو بھی دور کرنے میں مدد کی جائے. اس مقصد کے لیے ریسرچ ورکشاپس کا اہتمام کیا گیا اور مختلف اس نوعیت کے پروگرامات کے جس سے لوگوں کو حوصلہ افزائی ہو اس معاملے میں. سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے اور اس مقصد کے لیے اسی نوعیت کے کام کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے اور تعاون حاصل کرتا ہے, اور ان میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کا ادارہ جس کی مختلف ملکوں میں برانچز بھی ہیں, اور آج کے اس پروگرام کے لیے بھی ہمیں ملیشیا کی جو برانچ ہے ان سے ٹیکنیکل اسسٹنس حاصل ہے, اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو یہ ادارہ اس نوعیت کے مختلف کام کرتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے محمد بشیر جمعہ صاحب کو دعوت دی, خطاب کی. بشیر جمعہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے نام کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے آج کے پروگرام میں خود کو رجسٹر کیا اور اس میں شرکت کرنے کی خواہش ظاہر کی. میں بشیر جمعہ صاحب کو دیکھ کر کوئی 45 سال پیچھے جا رہا ہوں, جب 70 کی آخری دہائی میں بحیثیت طالب علم مختلف ان کے اسی طرح کے ٹائم مینجمنٹ پر لیکچرز کراچی میں سنا کرتے تھے, جبکہ وہ خود بھی سی اے کے طالب علم تھے اور طلبہ کے مختلف پروگراموں میں ان موضوعات پر خطاب کیا کرتے تھے. آج جب وہ ہمیں اس موضوع پر انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے تو ان کے علم میں, تجربے میں, مشاہدے میں بہت اس کے مقابلے میں مزید اضافہ ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب کے لیے یہ لیکچر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ وقت آج محمد بشیر جمعہ صاحب کے لیے ہے, اور میں چاہوں گا کہ وہ خطاب کر کے لوگوں کو زیادہ زیادہ مستفید کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس سے بہت ساری مفید باتیں سیکھنے اور ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. بشیر جمعہ صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں, جن میں شارع حیات پر کامیابی کا سفر, وقت اور زندگی کی تنظیم, آج نہیں تو کبھی نہیں, وقت کا بہترین استعمال, اس طرح کی ساری کتابیں جو کہ بہت مفید ہیں اور بار بار ری پرنٹ ہوتی ہیں کہ وہ فروخت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کی آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی بہتر سے بہتر اس کا اجر عطا فرمائے.
تو اس کے ساتھ ہی میں بشیر جمعہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے موضوع پر اپنی گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام۔ احسان صاحب اسکرین شیئرنگ الاؤ کر دیں۔ سسٹر آئینہ please allow screen sharing for Mr. Bashir Jumma. سب کوشش کریں شیئر کرنے کی۔ Okay, we already like go. Hello, Mr. Ehsan, can you share the screen? Yes, it's there, it's visible. Okay, right. Okay, بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ اس میں شریک ہوئے۔ ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب، آپ کا شکریہ کہ ماضی کی کچھ یادیں تازہ کیں، اور بہت ساری وہ شخصیات جو یہاں پر موجود ہیں، ان سب کا شکریہ۔ میں یہ جو پریزنٹیشن تیار کی ہے وہ 4 روزہ پریزنٹیشن ہے، اور روز کا ہمیں 1.5 گھنٹہ دیا گیا ہے، جس میں پریزنٹیشن بھی ہوگی اور سوالات و جوابات بھی ہوں گے۔ اور اس کا پروگرام ہم نے اس طریقے سے ترتیب دیا ہے آسانی کے لیے کہ آج کے دن ہم انٹروڈکشن کریں گے، لائف اینڈ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بتائیں گے، بینیفٹس بتائیں گے، اور جو ٹائم ضائع کیا جاتا ہے اور اس کو مینیج کرنے یا ریمیڈیل کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کل ہم ڈے بی کہلائے گا، اور ہم انڈرسٹینڈنگ دا لائف اینڈ ٹائم مینجمنٹ پروسیس اور لائف اینڈ ٹائم مینجمنٹ گریڈ، یہ ہم نے ایسی بنائی ہے جیسے ہم اپنے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اینٹیں کیسے بناتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ ایک فریم کے اندر سب چیزیں کے رکھ کر اپنی لائف کو آرگنائز اور مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرے دن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اور لائف مینجمنٹ کے حوالے سے جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کو ہم کریں، گول سیٹنگ کے حوالے سے بات کریں، ہم مینجمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور پھر کچھ ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیک کی طرف آ جائیں۔ اور چوتھے اور آخری دن جو ہیں ہم کچھ اسکلز کی طرف جائیں گے جو سکسیس انگریڈینٹس کہلائیں گے، کیریکٹرسٹکس آف ٹیچرز اور اسکلز اینڈ ہیبٹس آف ٹیچرز پہ بات کریں گے، اور پوسٹ کووڈ-19 کے جو ریمیفیکیشنز ہیں اور جو کنسیکوینسز ہیں، اور جس کی بنیاد پر ٹیچنگ پروفیشن میں جو چینج آنے کے امکانات ہیں، ان کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ جو حاضرین اس پورے پروگرام کو اٹینڈ کریں گے ان کو پی ڈی ایف کی فارم میں یہ 2 کتابیں سینٹر کی جانب سے تحفے میں بھیجی جائیں گی انشاءاللہ، اور احسان مالک صاحب کے ساتھ پورا ڈیٹا اویلیبل ہے، تو وہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ چاروں پروگرام کر لیں گے اور اس کی ویلیڈیشن ہو جائے گی تو پھر یہ دونوں کتابیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو مختلف قسم کے فارمز اور ٹیمپلیٹس بھی دیں گے جس کی بنیاد پر آپ اپنی چیزوں کو آرگنائز کرنے میں آسانی محسوس کریں گے۔ ہم نے ٹیچرز کو کیوں دعوت دی ہے آج کے پروگرام میں، اور کیوں ٹیچر سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے ٹیچرز کے پاس جو کچھ اثاثہ ہے، جو کچھ ریسورسز ہیں، اس میں ایک ٹائم ہے،
ان کا ہارڈ ورک ہے، اس لیے کہ محنت جاگیر ہے ان کی، ان میں ٹیلنٹس ہیں، ان میں ایبلٹی اور کیپیبلٹی دونوں ہیں، ان کے اندر کریج اور انرجی ہے، لیکن ان کو کچھ گائیڈنس اور کچھ جسٹس کی ضرورت ہے اس معاشرے میں زندہ رہنے اور ترقی کرنے کی۔ یہ 6 عناصر ہیں جس پر اور جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ جب ایک سیب کاٹتے ہیں تو سیب کو جب آپ 2 ٹکڑے کرتے ہیں تو آپ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف کچھ بیج نظر آتے ہیں، اور وہ بیج آپ بہت آسانی کے ساتھ گن سکتے ہیں، عموماً 4-6 بیج ہوتے ہیں، اور اگر آپ ایگریکلچرسٹ ہیں تو زیادہ تحقیق کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان بیجوں میں سے کسی ایک بیج کو یا سب بیجوں کو زمین کے اندر بو دیتے ہیں تو پھر کچھ وقت آتا ہے کہ اس کے اندر سے درخت پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد کے اندر سیب ہمیں نظر آنے لگتے ہیں۔ میں آج کے دن معزز ٹیچرز کے لیے اسی تصور کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس زمین میں بیج بو رہا ہوں، کل درخت نکلیں گے اور پھر ان درختوں کے سیبوں سے اور بیج بوئے جائیں گے، اور معاشرے کے اندر جو زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ٹائم، وقت، اس کے بارے میں احساس پیدا ہوگا۔ اور جس انداز سے ہمارے لوگوں نے آج واٹس ایپ اور فیس بک کے لیے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی لیکن وہ سیکھ گئے ہیں، تو ہمارے اساتذہ پاکستانی قوم کو اور مسلم امت کو وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت کے بارے میں کچھ بتائیں گے، کچھ پیش کریں گے، اور میرا تصور ہے اور میرا خواب ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں کل ان وسائل کے ذریعے سے جو ان کو مہیا کیا جا رہے ہیں کتابوں کی صورت کے اندر، اور یہ جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ آ جائے گی، اس کے ذریعے سے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کام کریں گے اور بہت زیادہ تعلیم کو اور اس سبجیکٹ کے اوپر کام کر کے لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے جائزہ لینے کی کوشش کی کہ جو اکیڈمیشینز ہیں جس کے اندر ٹیچرز، لیکچررز اور پروفیسر ہیں، ان کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے۔ آپ یقین جانیے مجھے آج کا دن وہ یاد آ رہا ہے جسے میں 25 ستمبر 2001 کی تاریخ یاد ہے، جب جامعہ کراچی میں ڈاکٹر شکیل الرحمن فاروقی صاحب نے اساتذہ کی معیشت کے حوالے سے پروگرام آرگنائز کیا تھا، تو میں نے یہی 9 پوائنٹ لیے تھے اور مجھے بہت وہ مرحوم شخصیت یاد بھی آئے، اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے۔ جو 9 پوائنٹ سے وہ یہ تھے کہ یہ اساتذہ سیلف میڈ ہوتے ہیں، ان کے ایموشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایموشنل آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ وہ اپنی نسل کو اور اپنے طلباء کو بہت آگے لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ عموماً میٹریلسٹک نہیں ہوتے اور وہ اکیڈمک فارمرز ہوتے ہیں، اور وہ دوسروں کی خاطر بہت قربانی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے ایک اسٹبرنس اور ایگو پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے انہیں ایک ریئیکشن کی کیفیت آ جاتی ہے۔ وہ اس کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ جو منصب ان کو ملا ہے وہ منصب جو ہے حکمرانی اور ڈکٹیٹرشپ کا مل جاتا ہے ان کو، لیکن کچھ لوگ اس کو انجوائمنٹ کے ساتھ یوز کرتے ہیں، اور یہی اساتذہ جو ہیں ان کو اکنامک ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہیں اور انہیں کمپٹیشن اور پولیٹیکل پریشر کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں عموماً محسوس کی گئی ہیں، کوئی سائنٹیفک کنکلوژن نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رول کیا ہوتا ہے۔
ہم عام فرد کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا تو ہم امپلائی ہیں یا امپلائر ہیں, دوست ہیں یا اسپاؤس ہے, ریلیٹیو ہیں, پیرنٹ ہیں یا پیرنٹ کیئر کرتے ہیں, فری لانسر ہیں یا کوچ ہیں, والنٹیئر ہیں یا کسی کلب یا گروپ کے ممبر ہیں, چائلڈ کیئر کر رہے ہیں یا دعوت کا کام کر رہے ہیں یا گھر پہ بیٹھے ہوئے رائی کا کام کر رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے رولز. اور ہم ان تمام رولز کے اندر جو چیز چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر توازن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اعتدال ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن توازن ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ توازن کی دو تصاویر ہیں. الٹے ہاتھ کی تصویر ہم نے سمندر کے اور دریاؤں کے کنار پر اپنے بچپن میں بنانے کی کوشش کی ہوگی, لیکن ہمارے شعور میں نہیں آیا ہوگا کہ 40 سال کے بعد ہمیں اس بیلنس کو لانے کی کوشش کرنی ہوگی. اور یہ وہ خاتون ہیں سیدھے ہاتھ پہ جو اپنے مکان اور گھر کے اندر کام کرتے ہوئے توازن پیدا کرنا چاہ رہی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اس وقت ورکنگ وومن کی تعداد کافی ہو چکی ہے. توازن کی یہ دونوں کیفیات جو ہیں وہ توازن نہیں کہلائیں گی, اس لیے کہ پہلی الٹے ہاتھ پہ جو تصویر ہے وہ آئیڈیل تصویر ہے اور سیدھے ہاتھ کی تصویر ہے وہ ان بیلنس سلسلہ ہے. تو ہمیں بیلنس کی بات کرنی ہے اور ہم پوری گفتگو کے اندر جو ہے ہم توازن کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں, زندگی کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں, ایک ورک اور ایک فیملی. اس لیے کہ یہی حقوق العباد, یہی آزمائش ہے نا. اور اگر ان کے اندر بیلنس اور استقامت ہوتی ہے تو پھر آپ کو 3 P's ملتے ہیں, یعنی پیس, پروگریس اینڈ پراسپیرٹی. تو ہم پوری گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ ورک لائف بیلنس, پرسسٹنسی, پیس, پروگریس اینڈ پراسپیرٹی کی بات کریں گے. دیکھیں, اس کام کو کرنے کے لیے جو ہے آپ کو اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے, اور ہمیشہ خیال رکھیں اس تصویر میں بھی ظاہر ہے کہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اور اونچا بھی ہوتا ہے, بھاری بھی ہوتا ہے, آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے. آپ جب گردن اٹھاتے ہیں تو آپ کی کمر کو اسٹریچ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد چیزیں آگے بڑھتی رہتی ہیں. یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ ایک کا ہنسا لگاتے ہیں کوئی کاروبار شروع کرتے وقت, کوئی کام کرتے وقت, تو پھر وہ ایک کے ہنسے کے آگے جب 0 لگتے ہیں تو پھر آپ کے لیے 1 10 بن جاتا ہے, 100 بن جاتا ہے, 1000 بن جاتے ہیں, ملین بن جاتے ہیں. تو آپ جو ہیں آج آپ کا پہلا اسٹیپ ہے, اس لیے کہ آپ نے یہ پروگرام اٹینڈ کیا ہے, اور اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ اگلے اسٹیپس آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. وہ جو مثال دی گئی ہے کہ چائنیز بیمبو کو اگر آپ بوتے ہیں اور پانی فراہم کرتے ہیں تو 4 سال کے اندر وہ 1 فٹ باہر نکلتا ہے, لیکن 5ویں سال وہ 80 فٹ بلند ہو جاتا ہے. یہ مثال یہاں منطبق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن کم از کم یہ جو تصویر جس میں ایک شخص جو ہے اسٹیپ نمبر 1 کو دیکھ رہا ہے غور سے, وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم اس پریزنٹیشن کے بعد کیا چیز کریں گے؟ ہم سوچیں گے, ہم کچھ تجزیہ کریں گے, ہم کچھ پلاننگ کریں گے, کچھ ہم ایکشن کریں گے اور کچھ ہم ریویو کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں جس کا نام ہے ٹپار, تھنکنگ, انالیسس, پلاننگ, ایکشن اینڈ ریویو, یہ 5 چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی اور آج کے پروگرام کے ساتھ ساتھ اور بعد میں آپ شروع کر دیں انشاءاللہ. اب ہم آ رہے ہیں دوسرے موضوع کی طرف, اور وہ ہے موضوع اس پروگرام کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. دیکھیں, الٹیمیٹلی چوتھے دن کا جو پروگرام ہے وہ کووڈ-19 کے انوائرمنٹ کے کنسیکوینسز پر ہے. جب کووڈ-19 شروع ہوا تھا تو اس وقت میں نے اپنی 6 پریزنٹیشنز جو ہیں ریمیفیکیشنز کے حوالے سے اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ, اور
اللہ کا فضل ہے کہ چیزیں اور خیالات جو ہیں وہ بہت صحیح اور درست ثابت ہو رہے ہیں. جو نئے نارملز آنے والے ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے. جو فزیکل ایکٹیویٹیز ورچوئل ایکٹیویٹیز میں جا رہی ہیں اس پہ ہم کوشش کریں گے. ریئلائز کریں گے کہ ہمارا ٹائم کہاں استعمال ہوتا ہے. ہمارے جو سگنیفیکنٹ ٹائم ویسٹرز ہیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور ٹائم ویسٹرز کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے کہ ٹائم مینجمنٹ کا پروسیس کیا ہے. جس انداز سے آپ کو کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے اور 10واں اسٹیپ یہ ہے, اس انداز سے ہم آپ کو بتائیں گے, اس لیے کہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے. ہم نے ایک گریڈ بنائی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں, وہ فریم اور فرما کی طرح ہے, اور جیسے ہم سیمنٹ اور ریتی کو ملا کر گاڑا بنا کر ایک فریم کے اندر ڈال کے اینٹ بناتے ہیں اور اس اینٹ سے عمارت بنتی ہے, ہم چاہیں گے کہ وہ چیز آپ کے سامنے اسی انداز سے آئے. ہم اپنے آئیڈیاز کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے استعمال کی کوشش کریں گے, اور ہم اچھے اعمال کے لیے, گڈ مورل ویلیوز کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم جو ہیں اپنے کمٹمنٹس کو پورے کر سکیں گے اور ہم جو ہے اپنے آپ کو پلان کر سکیں گے اور آرگنائز کر سکیں گے, اور ہم اپنے اس سفر کی طرف کی تیاری کریں گے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سفر موت کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے زندگی میں تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اس پریزنٹیشن سے جو آپ کو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ 5 میم کی صورت میں انشاءاللہ حاصل ہوگا. ایک, آپ کی زندگی منظم ہو جائے گی. ایک, آپ کی زندگی میں توازن آ جائے گا یعنی متوازن ہو جائے گی. ایک, آپ کی زندگی مؤثر ہو جائے گی, آپ کی زندگی مستعد ہو جائے گی. اس پہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے. اور پھر آپ مطلوب و مقصود مومن بن جائیں گے اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے, اور باعث ٹیچر آپ معروف بھی بن جائیں گے اور مقبول بھی بن جائیں گے. تو یہ چیزیں تھیں جو ہم میم پہ ایمفیسائز کر کے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں؟ ہم آپ سے ایکسپیکٹیشن یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں کچھ گولز کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ پروگرام اٹینڈ کریں. آپ نوٹس لیں اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو. آپ اس پروگرام کے بعد اس کو لرن کریں, کتابیں پڑھیں اور شیئر کریں اور سوسائٹی کو ٹرین کریں, اپنی کمیونٹی کو ٹرین کریں. جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے اس گاؤں کا آپ کو حق ہے, اس گاؤں کی اسکول کا آپ پہ حق ہے کہ آپ جب چھٹیوں میں وہاں جائیں تو یہ کلاس وہاں کے بچوں کے لیے لیں. اور مجھے خوشی ہے کہ ایک بار میں اپنی فیملی کے ساتھ ناران گیا تھا, تو وہاں صبح میں نے ترانہ سنا اسکول کے بچوں کا. تو میں اپنے ساتھ بہت ساری کتابیں لے گیا تھا. وہ میں نے اسکول میں جا کر پرنسپل سے ملاقات کی اور وہاں کتابیں دیں, اسکول کے بچوں سے کے سامنے تقریر کی, اور پھر آج تک اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور کچھ طالب علموں سے میرا تعلق ہے. اور یہ کنٹریبیوشن ہم پر اور آپ پہ لازمی ہے, اس لیے کہ اس ملک نے اور اس مملکت نے ہم پہ بہت احسانات کیے ہیں, اور یہ قرض ہے ہم پہ جو ہمیں ادا کرنا ہے اور چکانا ہے. ہم نے جو آپ کو کتابیں 2 وعدہ کیا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گی. ایک کتاب میں 15 لیکچرز ہیں جو میرے ٹی وی پروگرام کا ٹرانسکرپشن ہے, اور دوسری کتاب کے اندر ٹائم مینجمنٹ کا پورا پروسیس ہے جو ہم سیکنڈ پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, میرے ساتھیوں اور میرے بہنوں, آپ اتنے آگے بڑھیں اور اتنی ایکسپرٹیز حاصل کر لیں کہ کل آپ ہم سے بہتر ہو سکیں اور آگے نکل سکیں انشاءاللہ. اب جو پروگرام کے اندر جو چیزیں ہونی ہیں وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیو آف دس ٹریننگ
टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम वेस्टर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और हमारे रोल्स क्या हैं, और एक दो एक्सरसाइजेस हैं जो आज के दिन हम आपके सामने पेश करेंगे। अब हम आपको एक एक्टिविटी कराने की कोशिश करते हैं और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और आप एंजॉय भी करने की कोशिश कीजिए। देखें, ये है स्क्वायर्स, 1 2 3 4 4 4 4, 16 स्क्वायर्स हैं और एक बड़ी बॉर्डर लाइन के अंदर एक स्क्वायर है, 17 नजर आ रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ये बताएं कि कितने स्क्वायर हैं, तो आप इसका जवाब देंगे 16 स्क्वायर्स हैं, और यकीनन नजर भी 16 स्क्वायर्स आ रहे हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि हम जाग जाएं, इसलिए कि सोते को जगाना आसान है और जागते को जगाना मुश्किल है। आपको ये 16 स्क्वायर नजर आ गए, बहुत आसानी के साथ नजर आ गए हैं, ठीक है। अब आप जो है, एक स्क्वायर वो है जो बड़ी बॉर्डर के अंदर है, तो वो 17 हो गए। अब आप ये देखें कि ये 4 स्क्वायर और हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 22 हो गए। 16, एक 17, 4 21 और एक 22, और ये 4 और हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, कितने हो गए? 26 स्क्वायर हो गए। लेकिन इसके बाद हम सोचने से रुक जाते हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको और भी स्क्वायर्स नजर आएंगे, और वो हैं 4 स्क्वायर्स और। ये एक जो 3 3 का है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो कुल हो गए स्क्वायर 30। अपेरेंटली 16 है, विजिबल 17 है, और हिडन स्क्वायर जो है वो 13 है। अब आप आए, हम इसको तत्बीक कहाँ देना चाह रहे हैं, एनालॉजी कहाँ करना चाह रहे हैं। हमारे पास 24 घंटे रोज के होते हैं, 8 घंटे जो है हम नींद में, आराम में और अपने आप को इजी करने में लगा देते हैं। तो अमलन हमारे पास 16 घंटे होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने होते हैं, और वो 16 घंटे भी वो नहीं है जो हमारे हाथ में हो, उसमें हमें जॉब भी करनी होती है और दूसरी और मसरूफियात भी हैं, कमिटमेंट्स भी हैं, रोजगार भी होता है, पढ़ना भी होता है। हमारा सवाल ये है कि क्या हम इन 16 घंटों का जो फायदा 16 घंटे में होना चाहिए वो उठा रहे हैं या नहीं। यकीनन कोई भी नहीं उठा रहा। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये 16 स्क्वायर्स का गेम खेलकर क्या हम देख सकते हैं कि हम 16 से 17 और 17 से 21, 22, 26 और 30 घंटे का फायदा उठा सकते हैं या नहीं। तो ये जो हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फराहम कर रहे हैं, इससे इस बात की उम्मीद ये है कि ये 16 घंटे जो आपको अवेलेबल हैं, इसको कम से कम आप पहले 16 घंटे में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और फिर आप बढ़ाते बढ़ाते 30 घंटे, और अगर आप बहुत आगे बढ़ गए तो इससे ज़्यादा भी आगे बढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के अपने एक उसूल होंगे जिसको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ थी हमारी इस हवाले से। अब आप आइए चौथे टॉपिक पे कि लाइफ क्या चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग द लाइफ। हमारी जिंदगी वो है जो हम चलते फिरते देखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जिंदगी कितनी वसी है और क्या दायरा है इसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन एक चीज यकीनी है कि हमारी मौत आनी है। यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। और वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है सिवाय धोखे के सामान के। और यहाँ सीधे हाथ पे देखें कि एक दरख्त ने, एक फर्द ने किसी मौसम के अंदर जो है एक साइकिल को अब हिफाजत के लिए एक दरख्त पे टिंगा दिया था या लटका दिया था, और दरख्त ने अपनी वुसअत के साथ इस साइकिल का जो हाल किया है वो आप देखें। ये हमें बहुत बड़ा सबक और लेसन है कि हमारी
फ्यूचर क्या चीज है। हमें रोजाना जो है, हम अंग्रेजी में तो डे एंड नाइट कहते हैं, लेकिन अरबी के अंदर लेलो नहार कहते हैं कि हमारा वक्त जो है, हमारा दिन जो है वो गुरूब आफ्ताब के बाद शुरू होता है। उसका एहसास हमें रमजान में होता है कि हम चांद देखते हैं और रमजान शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ तस्वुर लेलो नहार का है कि रात को तैयारी करो और दिन को मेहनत करो। हमारे दिन में हमें रोजाना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, 1440 मिनट मिलते हैं अगर हमें जिंदा रहे तो, यानी 86,400 सेकंड्स का हमें टाइम मिलता है। हमें 7 डेज ए वीक मिलते हैं, अंग्रेजी हिसाब से कभी 29, कभी 30, कभी 31, और इस्लामी हिसाब से कभी 29 और कभी 30 दिन का महीना होता है। इस्लामी हिसाब से 354 दिन, अंग्रेजी हिसाब से 365 दिन, और हर 30 साल में 1 साल का फर्क हो जाता है, इसलिए कि हम कमरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं और ये जो है लूना सोलार कैलेंडर मुख्तलिफ है। ठीक है, हम इसको जो है वक्त कहते हैं, और दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ जस्ट लाइक ए स्केल। ये जो है टाइम जो है वो स्केल के अंदर एक जो फुट्टा होता है, उसके अंदर जो लाइनें लगी हुई होती हैं, टाइम की हैसियत वैसी है। जो जिंदगी है आपको वही है, और आप किसी को टाइम दे रहे होते हो तो असल में आप जिंदगी दे रहे होते हो। जिंदगी जब तक रहती है उस वक्त तक वक्त रहता है, और जिंदगी जब खत्म होती है तो वक्त भी खत्म हो जाता है। टाइम कम्स विद अस व्हेन वी वेक अप। हम जब आंख खुलती है तो हमें टाइम का एहसास होता है, घड़ी देखते हैं, अलार्म देखते हैं। हमारे बज़ाहिर मैनेजेबल टाइम 24 घंटे हैं, लेकिन वो हकीकत में नहीं है। 1/3 से भी कम है जो टाइम हम मैनेज कर सकते हैं, बकिया फोर्स्ड हैं और कमिटेड हैं। अब आप आइए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में। ये एक यूनिक रिसोर्स है, ये देखा नहीं जाता। हम इसे न किराए पे ले सकते हैं, न हम इसे हायर कर सकते हैं, न बाय कर सकते हैं, और न ही हम अपने 24 घंटों से ज्यादा कोई टाइम ले सकते हैं। द सप्लाई ऑफ टाइम इज टोटली इनइलास्टिक। इसमें सप्लाई में लचक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कम ज्यादा होती रहे, एक अंदाज से चल रही है और आती रहेगी। हाल बत्ता मौसमों की बदलने की वजह से आपकी कैफियत बदल जाती है, और इट कैन नॉट कीप पेस विद द डिमांड। इसकी जो तलब है उसके मुताबिक रसद एडजस्ट नहीं होती। रसद वही है जो आपको मुकर्रर है, और इसका एंड क्या है वो आपको नहीं पता। इसका कोई मुतबादिल भी नहीं है, और हर चीज के लिए वक्त की जरूरत होती है, और हर काम जो है उसके अंदर जो है टाइम लगता है, और इंसान जो है वो इल इक्विप्ड है, वो मैनेज नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कुछ न कुछ चीजें रह जाएंगी, लेकिन उन बहुत सारी चीजों के रहने से बेहतर है कि कुछ चीजें रह जाएं, लेकिन आप मैनेज करने की कोशिश करें। आप परफेक्शन की तरफ कभी भी नहीं जा सकते, ना परफेक्ट हो सकते हैं, और ना इंसान के बस में है ये। वक्त की कोई कीमत भी नहीं है, पेरिशेबल है। आप इसको सब्जियों और गोश्त की तरह खरीद कर फ्रिज में भी नहीं रख सकते, इसका कोई मुतबादिल भी नहीं है। और खलील जिब्रान ने कहा था कि मुझे खुदा की मुसावात का उस वक्त यकीन हो गया जब मैंने देखा कि गरीब का बेटा और अमीर का बेटा दोनों एक तरह का ख्वाब देख सकते हैं। तो ये गरीब और अमीर सबको बराबर मुयस्सर है। अब आप आइए हम गुफ्तगू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स के हवाले से। देखें, किसी प्रोग्राम में मैं था और मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी साहब ने एग्जाम्पल इतनी शानदार थी जो मेरे समझाने से बेहतर थी।
اس نے کہا کہ ایک تالاب ہے, اس تالاب کی ایک سائڈ پر دو افراد کھڑے ہوئے ہیں, مسٹر اے اور مسٹر بی. ان دونوں کو دھکا دیا جاتا ہے تالاب کے اندر, تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے اور دھکا دیا جاتا ہے, تو سامنے والی سائڈ پہ پہلے کون پہنچے گا, اے یا بی؟ اب انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو جو ہے تیرنا آتا ہے اور ایک کو تیرنا نہیں آتا, تو جس کو تیرنا آتا ہے وہ دوسرے کنارے پر پہنچ جائے گا, جس کو تیرنا نہیں آتا وہ کسی اور جگہ پر پہنچ جائے گا. اور آپ مطلب سمجھ گئے کہ کیا ہے مطلب. لہذا ٹائم مینجمنٹ کی جو اسکلز ہیں وہ آپ کو ایسا ہی ہے جیسے تیرنا آتا ہے, تیراکی آتی ہے, تیر اندازی آتی ہے. ٹھیک, تو یہ چیزیں جس انداز کی صلاحیتیں ہیں اور قابلیتیں ہیں, اگر آپ فرض کریں کہ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور آپ کو کھانا پکانا آتا ہے, اسی انداز سے اگر آپ کسی سفر میں ہیں اور آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے, تو یہ ایک اسکل ہے, اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی صلاحیت سیکھ لی تو ہم اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, ڈو بیٹر کر سکتے ہیں, اور ہم اچھا اور کوالٹی ورک کر سکتے ہیں. اور یہ ہمیں اپنے کام کو اچھے اور احسن طریقے سے انجام دینے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں. ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر بیلنس حاصل کر سکتے ہیں, ہم پرو ایکٹیو ہو سکتے ہیں, اور ہم اپنے پرابلمز کو بہت آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, ہم کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز پر, اور ہم اپنے امپورٹنٹ ٹاسک کو بہت آسانی کے ساتھ کمپلیٹ کر لیں گے. معاشرے کے اندر لوگ ہمیں بہت اچھے انداز سے دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ بہت آرگنائز ہے, بڑا منظم ہے, بہت تیاری کر کے آتا ہے, اور اس کے ذریعے سے ہمارا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اس کے ذریعے سے, اس صلاحیت کو سیکھنے سے ہم اپنی زندگی کی ترجیحات کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے, ہمارا فیوچر بیٹر ہو سکتا ہے, ہمارے سکسیس کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں, اور ہم ایفیشینٹ بھی بن سکتے ہیں, ایفیکٹو بھی بن سکتے ہیں, ہمارا کنٹرول مضبوط ہوگا, اور ہم جو ہے دوسروں کی بات سن بھی سکیں گے, اپنے کام بھی کر سکیں گے, اپنی پلاننگ بھی کر سکیں گے. ہمارے اوپر سے پریشر اور اسٹریس بھی ریلیو ہوگا, اور ہم جو ہے اپنے کام سے گھر سکون کے ساتھ, آرام کے ساتھ جا سکیں گے. اور جو لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے, وہ اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے. ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کر سکیں گے, اور ہم اپنی جو ہے اینگزائٹی ہے اس کو ریڈیوس بھی کر سکیں گے. یہ تو تھی وہ چیزیں جو ٹائم مینجمنٹ کے بینیفٹس کے اندر تھیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا ٹائم کہاں استعمال کرتے ہیں. یہ ایک سروے ہوا تھا بہت سال پہلے, اور میں نے ابھی انٹرنیٹ پہ سرویز دیکھنے کی کوشش کی تو ون ورلڈ سروے اور بہت سارے سرویز موجود تھے, لیکن مجھے یہ سروے چاہے وہ چند سال پہلے کا کیوں نہ ہو بہت اچھا لگا, اس لیے کہ بڑی انالیٹیکل اور بہت محنت کے ساتھ تیار کیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں گے, لیکن پہلے اس سروے کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری عمر 60 سال ہے, اس میں لوگوں نے کہاں وقت گزارا ہے. اپنے جوتوں کے تسمے باندھنے میں 8 دن, ٹریفک لائٹس کے چینج ہونے میں 1 ماہ, باربر شاپ میں جو ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے وہ 1 مہینہ, خواتین کا بیوٹی پارلر اس کے اندر شامل نہیں ہے. ٹیلی فون لائن, لینڈ لائن اس زمانے میں تھی اور بہت کم استعمال تھا, تو وہ 1 مہینہ. نا اب سیل فون کے زمانے کے اندر ہم سیل فون کے قیدی بنے ہوئے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ہم کوئی 10 منٹ کے اندر 2 یا 3 بار فون اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق روز کے 5 گھنٹے ہمارے وہاں صرف ہو رہے ہیں. لفٹوں کے اندر 3 مہینے, اپنے دانت صاف کرنے میں 1 مہینہ, بسوں کے انتظار میں 5 مہینہ, باتھ روم میں 6 مہینے, کتابیں پڑھنے میں 2 سال,
کھانا کھانے میں 4 سال، ارننگ کمانے میں، کسب میں، روزی کمانے میں، جاب کرنے میں، کاروبار کرنے میں 9 سال، ٹیلی ویژن دیکھنے میں 10 سال. اب ٹیلی ویژن کا کام جو ہے یہ اور ٹیلی فون دونوں ٹیم مل کے جو ہے سوشل میڈیا کے اندر آ گیا ہے. سلیپنگ کے اندر 20 سال. ٹھیک ہے، آج کل ہم سوشل میڈیا پہ جو ٹائم دے رہے ہیں اور ویڈیوز جو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی کا کتنا کارآمد ٹائم جو ہے وہاں لگا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی کام شروع نہیں کرتے جس پہ ہماری زندگی کے اندر فائدہ ہو. اس کو ہم پروکرسٹینیشن کہتے ہیں. کوئی کام آپ کا شروع نہ ہو رہا ہو وہ پروکرسٹینیشن کہلاتا ہے. اور کوئی کام آپ شروع کر لیں لیکن ختم نہ ہو رہا ہے وہ آپ کا پرفیکشن کہلاتا ہے. P1 اور P2. یہ دونوں بیماریاں جو پی کی بیماریاں ہیں اس کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا ٹائم کہاں لگاتے ہیں؟ دیکھیں یہ 5 چیزیں ہیں جس پہ ہم اپنا ٹائم لگاتے ہیں. ہماری اپنی ذات، ہمارا کیریئر اور اکیڈمک معاملات، ہماری فیملی، ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز اور ہماری سوشل لائف. یہ ایک سرکل بنا کر ہم نے دیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو پارٹیسپینٹ مینول کے اندر اس کو بنا کر دیں گے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو وہ جو 6 رنگوں کی جو پینسلیں ہوتی ہیں وہ لے لیں. اگر نہیں ہے تو بلیک پینسل میں اپنے لیے نشان بنا لیں کہ دیکھیں یہاں پر جو اوپر 12 لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ 12 لکھا ہوا ہے، یہ 12 وہ ٹائم ہے جو آپ صبح اٹھتے ہیں. جیسے صبح 5 بجے اٹھا ہوا تو آپ نے 5 کر لیں اور ہر ایک میں 3 گھنٹے ایڈ کرتے رہیں. تو یہ جو پہلے 3 گھنٹے ہیں اس میں آپ وہ کلر بھریں جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے. لیکن جو آپ کا بہترین وقت ہے ان 3 گھنٹوں کا، ان 24 گھنٹوں میں، اس کے اندر وہ کلر بھریں جو آپ کے لیے سب سے بہترین اور پسندیدہ کلر ہو. اور جہاں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر وہ کلر بھریں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو آپ کو اپنی شخصیت کی نمائش، ایکس رے، ڈائگنوسس، MRI اور کیا کیا میڈیکل زبان میں کہہ جائیں، اس سرکل کے ذریعے سے آ جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سرکل کو استعمال کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ کوشش کریں کہ جو ہم نے سروے بتایا تھا ویسے ہی آپ اپنی ایکٹیویٹیز اوپر سے نیچے لکھتے رہیں کہ آپ نے فرائیڈے کو کتنا ٹائم لگایا، سیٹرڈے کو کتنا، سنڈے کو کتنا، منڈے کو کتنا، اور ٹوٹل کتنا ہوا، اور کتنا کام جو ہے مثبت انداز میں خرچ ہوا اور کتنا کام منفی انداز میں خرچ ہوا. مجھے ایک اور لائن دے دینی چاہیے تھی یلو کلر کی تاکہ ٹریفک کے سگنل آپ کے ذہن میں آ جائیں. تو یہ ایکسرسائز آپ کو کر لینی چاہیے کہ آپ اپنا ٹائم کہاں خرچ کرتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ 3 ہفتے کی ایکسرسائز آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ 3 ہفتے تک اپنے کام کا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ اپنے وقت کو کہاں گزار رہے ہیں. اور آخر میں جو ہے آپ کو مل جائے گا کہ جو 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے آپ نے کہاں گزارے. ایک ہفتے میں 168 گھنٹے آئیں گے اور وہ 168 گھنٹے آپ کا محاسبہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے. اور اس محاسبے کے حوالے سے ہم آپ کو ایک اور سلائیڈ بھی دکھائیں گے جہاں آپ کی رہنمائی ہوگی انشاءاللہ. اب آپ آئیے تیسری چیز کی طرف، اگلی چیز کی طرف، وہ ہے سمٹمز. سمٹمز کیا ہے؟ علامات ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو تھرمامیٹر منہ میں ڈالا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں میرے کندھوں میں درد ہو رہا ہے. اسی انداز سے حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ نبض دیکھتا ہے. ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی کسی کیفیت کو دیکھ کر آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیے ہم اپنی سمٹمز کو دیکھیں کہ وہ کیا سمٹمز ہیں جو اس بات کی علامت ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا وقت صحیح انداز سے استعمال نہیں ہو رہا. آپ کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں. آپ غیر پسندیدہ ایکٹیویٹیز میں جھولتے رہتے ہیں، پینڈولم کی طرح یہاں سے وہاں ہو رہے ہوتے ہیں.
आप हमेशा थकन का शिकार होते हैं और अपने आप को नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर मुब्तला करते हैं। आप उमूमन अपनी डेडलाइंस को, टारगेट्स को मिस कर रहे होते हैं। आपके पास अपनी जात के लिए वक्त नहीं होता, आप दूसरों पे खर्च कर रहे होते हैं और आप अपने आप को ओवरवेल्म, मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, मेरे बगैर तो दुनिया नहीं चल सकती, इस कैफियत में मुब्तला होते हैं। आपको जो है इंटरप्शंस इतने होते हैं कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट नहीं कर सकते और फिर आप गिल्ट के अंदर, मलामत के अंदर, एहसास मलामत के शिकार हो जाते हैं कि यार ये मैंने काम नहीं किया, और ये आपके लिए मजीद तज़ीय औकात का बाइस बनती है मलामत। आप इंपॉर्टेंट कामों को लेने में अपने आप के लिए दुश्वारी महसूस करते हैं और आप अपनी फैमिली मेंबर्स को, घर वालों को, वालिदैन को, बीवी बच्चों को, भाई बहनों को टाइम नहीं दे सकते, अपने अहम कामों पे तवज्जो नहीं दे सकते और फिर आपका जो है एक ऐसी चीजों में वक्त खर्च हो जाता है जिसका आपको अंदाजा ही नहीं होता कि क्या जरूरी था या नहीं था। आप गैर जरूरी तौर से दफ्तर में लेट सिटिंग कर रहे होते हैं, आप ऑफिस का काम घर पे ले आते हैं और माजरत के साथ बाज़ औक़ात घर का गुस्सा दफ्तर में और क्लास में भी ले आते हैं। पेपर वर्क और इलेक्ट्रॉनिक वर्क को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, दूसरों के मामलात में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप अपने असाइनमेंट और अपने काम भूल जाते हैं। अपने आप को ये समझते हैं कि मेरे अलावा तो ये काम हो ही नहीं सकता और न इदारा चल सकता है, और आप मीटिंगाइटिस, इतनी मीटिंग के अंदर मुब्तला होते हैं कि सुबह उठो तो मीटिंग और शाम जाओ तो मीटिंग। आपके अंदर जुर्रत नहीं होती और कैफियत नहीं आती कि आप किसी काम को ना कह सकें कि यार ये मुझसे मुमकिन नहीं है, और हमेशा अंडर प्रेशर रहना। आप जब घर वालों के साथ जा रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात आपकी गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और आप जो है अपने आप को इन डिवाइसेस का, जो टेलीकॉम और सेल फोन की वजह से, स्मार्टफोन की वजह से आपने अपने आप को कैदी बना लिया है। मतलब कि आप ईमानदारी के साथ देखें कि कितने लोग हैं जो बाथरूम में भी अपने मोबाइल को, फोन को ले जाते हैं, और कितने लोग जो हैं मसाजिद के अंदर इंतजार में बैठे हुए इस फोन को वॉच कर रहे होते हैं। अपने यूटिलिटी और गैस के बिल में आप ताखिर कर रहे होते हैं और अपने काम को आप मुकम्मल नहीं कर रहे होते हैं। ये वो चीज़ें थीं जो आपकी सिम्टम्स ऑफ पोर टाइम मैनेजमेंट पे थी। अब आप आइए, हम आपके सामने गुफ्तगू करते हैं हमारे टाइम वेस्टर्स के हवाले से, हमारे तज़ीय औकात के हवाले से। मैं माजरत के साथ इस प्रेजेंटेशन के अंदर पहले से माजरत कर लेता हूँ कि ये, इसकी अक्सरियत जो है वो तस्वीर, इमेजेस और कार्टून्स पे मुश्तमिल है, और मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तस्वीर की खूबी ये है कि एक पिक्चर जो है 1000 स्टेटमेंट से ज़्यादा असर रखती है। इसमें कुछ चीज़ें पॉलिटिकल भी हैं, लेकिन मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल अटैक या तंज करना नहीं है, आपको समझाने के लिए और हमें समझने के लिए ही ज़रूरी था। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस काम को, ठीक है। ये एक बाल्टी है, इसको हम भरना चाह रहे हैं। क्या ये भर सकेंगे? इस कंडीशन में तो नहीं भर सकेंगे। क्या ये बाल्टी चेंज कर लें और चेंज करके वो कंप्लीट छेद के बगैर वाली बाल्टी ले लें? हाँ, ये मुमकिन है। या इस बाल्टी के अंदर एक मजबूत प्लास्टिक की थैली डाल लें, उसमें पानी भरें, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर इस बाल्टी के अंदर पानी भरना चाहेंगे तो बाल्टी कभी भी ये नहीं भरेगी। तो हमें अल्लाह ताला ने जिंदगी का जो वक्त दिया है, वो वक्त उमूमन इस बाल्टी की तरह
ضائع ہو رہا ہے اور نکل رہا ہے. خدارا اس بالٹی کو پیش نظر رکھیں. اور میں آج آپ کے سامنے بات جو کر رہا ہوں وہ میرے پاس الحمدللہ ان معلومات کی اور ان چیزوں کی بالٹی بھری ہوئی ہے. قبل اس کے کہ اس بالٹی کے اندر چھید ہو جائے میں اپنے ڈونگے کے ذریعے سے آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ بالٹی جو ہو رہی ہے, یہ جو چھید ہیں, اس میں آپ پانی نہیں بھر سکتے. خدا نہ خواستہ ہمیں کل بیماری لگ جاتی ہے, کوئی مشکل ہو جاتی ہے, تو پھر یہ وقت ملنے کا نہیں ہے. اس کو آپ بہتر طریقے سے استعمال کریں. لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس بالٹی میں چھید کہاں کہاں ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں. پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ٹائم ویسٹرز کی جو گفتگو کر رہے ہیں, اس پہ ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے, اور ڈاکٹر احسان مالک آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ. وہ کوئی 1.5 گھنٹے کی ہے. اس میں بہت تفصیلی چیزیں دی ہوئی ہیں. اس میں جینٹس, لیڈیز, بچے اور اسٹوڈنٹس کے لیے, اور انٹرنل, ایکسٹرنل, آرگنائزیشن اور نیشنل لیول کے ٹائم ویسٹرز دیے گئے ہیں. آپ انہیں غور سے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. جو امپیکٹ ہوتا ہے ٹائم ویسٹیج کا ہماری لائف پہ, وہ ہم رشنگ کی طرف جاتے ہیں, بھاگتے ہیں, کرونک انڈیسیشن, غلط فیصلے کر لیتے ہیں, فٹیگ اور ٹائرڈنس ہوتی ہے, کوئی بھی کام ہم سے ہوتا نہیں ہے, اور سینس آف ہیونگ ٹو ڈو انڈیزائریبل, غیر ضروری چیزیں کے کرنے کا احساس ہوتا ہے. کیٹیگریز انٹرنل جو ہیں ٹائم ویسٹرز کی, اس میں ہیبٹس ہیں, لیک آف کمپیٹنس, کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہے, پروکرسٹینیشن اور کمپلیسنسی, یار وہی خرگوش والی بات. ایکسٹرنل میں انوائرمنٹ, انفراسٹرکچر, لیک آف فیسلٹیز اینڈ کرپٹ سوسائٹی, یہ ایکسٹرنل ہے. جاب اور بزنس, ڈوئنگ اینڈ ڈیوٹنگ فار ادرس, جو جاب اور بزنس کی جو مشکلات ہیں وہ. پروسیجرز اینڈ پروٹوکولز, لیگل, پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو بیریئرز. اگر ہم ٹائم ویسٹرز کا خلاصہ کرنا چاہیں تو یہ سلائیڈ آپ کو خلاصہ بیان کرتی ہے, اور یہ چیزیں ہمیں بہت بڑے فورم پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ایک تو پیسہ ہے پاکستان کے لیے, اور ایک وقت ہے. ان دونوں کی تنظیم کی ضرورت ہے. جو انٹرنل ٹائم ویسٹرز ہیں اس میں پرسنالٹی, پلاننگ, سیلف مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی آئیں گی. اور ایکسٹرنل ٹائم ویسٹرز کے مینجمنٹ کے حوالے سے کنٹرول اوور ورک, فیملی اینڈ ہوم, سوشل اینڈ نیشنل اینڈ پولیٹیکل. یہ ایک الگ کیٹیگری ہم نے بنا دی ہے تاکہ جو لوگ اس ذہن کے ساتھ دیکھنا چاہیں وہ اس ذہن کے ساتھ دیکھ لیں. یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں 8 ہم آپ کو پچھلی سلائیڈ میں بتا چکے ہیں. اچھا, اب ٹیچرز اور پروفیسرز کے میجر ٹائم ویسٹرز کون سے ہیں, یہ ہم نے انٹرنیٹ سے سرچ کرنے کی کوشش کی. اس میں اٹینڈنگ دا میٹنگز ہیں, ڈیلنگ وتھ پیرنٹس ہیں, اس لیے کہ آج کے پروگرام میں وہ ٹیچرز بھی ہیں جو پرائمری اسکول سے متعلق ہیں. میکنگ ٹرانزیشن, یعنی ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں جانا, اور جاتے ہوئے السلام علیکم سر, کیا حال ہے, کہاں ہیں, یہ چیزیں. اسٹاف روم ڈسکشن, ہمارے اسٹاف روم میں جو ڈسکشن ہوتے ہیں, ابھی ہم T20 سے فارغ ہوئے ہیں. آپ کوئی سروے ہوا ہے, کسی آرگنائزیشن نے سروے کیا ہوا ہے کہ ہماری قوم کے کتنے ملین آورز لگے ہیں اس T20 کی بحث کے اندر, گفتگو کے اندر, افراد کے اندر؟ کمایا انہوں نے ہے اور وقت ہمارا لگا ہے. اور اسی انداز سے جو ڈسکشن ہوتے ہیں ہمارے اسٹاف روم کے اندر, خدا کی پناہ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ قومی زندگی کا کتنا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. اسٹوڈنٹس کا بیہیویئر اور پولیٹیکل بیہیویئر اور آپ کے اداروں کی سیاست, یہ آپ کو ہم تصاویر کے ذریعے سے بتائیں گے اور آپ انجوائے بھی کریں گے انشاءاللہ.
इंटरनेट पे प्रोफेसर राइमा अल-जर्फ ने कुछ चीजें बताई हैं जो टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स की कम्युनिटी को, और वो हैं, हम आपको बता देते हैं कि लैकिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रायोरिटीज एंड डेडलाइन, पुअर प्लानिंग, यूजिंग आवर मेमोरी टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स, forgetting to do important things or missing important appointments, perfectionism, having too much work or overload, management by crisis, wishful thinking, drifting into trivia, यहाँ से वहाँ हो जाना, overscheduling and over-organization, inadequate workflow, always saying yes, interruption, processing email and not using the standard templates, हर ईमेल के लिए नया जवाब देना हालांकि टेम्पलेट के जरिए से दिया जा सकता है, मीटिंग्स, miscalculation the time, indecision, delay in decision, personal disorganization, piles of paper and cluttered desk, बिखरी हुई डेस्क, बहुत मसरूफ, आपको तस्वीर में नजर आ जाएगी इंशाल्लाह, attempting too much, procrastination, perfection, running out of time to complete an important project, getting sidetracked. ये चीजें तो थी आपको बताई गई कि टाइम वेस्टर्स के। आइए अब हम इसी के आगे चलते हैं कि क्या है। जब हम डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो हमारे बारे में एक तस्वुर पैदा होता है कि ये एक नाकाम फर्द है, अंडर प्रेशर है, कंजम्पशन ऑफ टाइम इन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड लुकिंग फॉर द थिंग्स हैं, और आपको हमेशा गुस्सा आता है। यह है पहली तस्वीर, शायद हमारी यही तस्वीर है कि हम क्या कर रहे हैं। यह है दूसरी तस्वीर कि एक फर्द है जो साइकिल पे जा रहा है, उसके साथ बज़ाहिर 4 प्रॉब्लम है। एक तो यह है कि उसकी डायरेक्शन नहीं है जो तीर के निशानों से पता चल रहा है। एक इसके पास जो है बर्डन, बोझ बहुत ज्यादा है। तीसरा यह है कि उसके हाथ में साइकिल का एक हैंडल है, दूसरा हैंडल टूटा हुआ है। और चौथी चीज यह है कि टायर जो है वो डिफ्लेटेड है, हवा नहीं है उसके अंदर। आप यकीन जानिए हमारी जिंदगी इससे मुख्तलिफ नहीं है अगर हम ईमानदारी से अपने आप को देखना चाहें तो। हम मेहनत ऐसे कर रहे हैं जैसे ये घुड़सवार कर रहा है और अपनी मंजिल पे पहुंचना चाह रहा है, और यकीन जानिए कि इस मेहनत के जरिए से कोई भी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, अलबत्ता पसीना जरूर निकलेगा। हमारे वसाइल ये देखें, सैकड़ों सीढ़ियां मौजूद हैं, लेकिन हम इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम जिस कौमी जिंदगी से गुजर रहे हैं वहां वसाइल का इस्तेमाल ऐसा हो रहा है। हम अपने आप को ऐसा देखने की कोशिश करते हैं और हैं भी, लेकिन हम अपने आप को बिलीव नहीं करते और हम कहते हैं हम ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे हैं जो इस तस्वीर में है कि मोहतरमा बिल्ली साहिबा अपने आप को शेर समझ रही हैं या शेरनी समझ रही हैं। और फिर हम उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे, गालिब धूल चेहरे पर थी, हम आईना साफ करते रहे। ये हमारा मसला है। हम सुबह से शाम तक, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हम बीज एक डालते हैं लेकिन फल जो है हम मुख्तलिफ की तवक्को रखते हैं, और ये एक कौमी अलमिया है। इसी अंदाज से अगली तस्वीर में बता रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत सस्ती हुई तो हम समझे कि अच्छा अब हमें ये फायदे होंगे, जो एक जागते हुए ख्वाब देख रहे हैं हम। और ये फर्ज है जो पाकिस्तान को तरक्की देना चाह रहा है, कोई भी फर्ज है, लेकिन तरक्की कैसे होगी, इसकी साइकिल का पिछला पहिया जो है वो स्टैंड पे खड़ा हुआ है। तो मेरे और आपके बहुत सारे काम जो हैं वो इसी अंदाज से रुके हुए हैं कि हमारी साइकिल का जो पिछला पहिया है वो स्टैंड पे खड़ा हुआ है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हमारी डिसऑर्गेनाइजेशन हो। जब तक हम अपने मसाइल को हल नहीं करेंगे, इस स्टैंड को हटाएंगे नहीं, ये मसले हमारे हल नहीं होंगे। हम अपनी तरक्की और बुलंदी पर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सीढ़ियों पर
जो सीढ़ियां हमारे काम नहीं आती और ना हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं और वो ऐसे मदद करना चाह रहे हैं कि देखिए सीढ़ी भी मौजूद है, लेकिन हम चीख चीख के इनको ऊपर बुला रहे हैं, नीचे वाला फर्द आ नहीं सकता। और मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। हम जहां रहते हैं वहां का हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। हम इतने जज्बाती रद्द अमल के कायल हैं कि हम हमारे साथ हमारी कौम के साथ ये कर रहे होते हैं। कोई भी वाकया हुआ, रद्द अमल हमारा ये होता है और कौम को नुकसान पहुंचता है, और हम जो हैं खरगोश की तरह सो जाते हैं और कछुए की तरह नहीं चलते। हम इस टूटी हुई कश्ती में सफर करने की कोशिश करते हैं कि जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। हमारी घरेलू जिंदगी की सूरत हाल ये है कि आप हैं और मैं हूं, और पीछे बच्चे हमारी तस्वीर और कैफियत को देख रहे होते हैं कि घर का क्या हाल है। हमने मकान बना रखा है, घर नहीं बनाए हुए हैं। ये तस्वीर थी, मैंने तो वैसे ही जमा की थी, लेकिन किसी प्रोग्राम में किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि हजरत मोहतरम हजरत साहब तो जो है अपने ऑफिस में जा रहे हैं बैग लेकर, बच्चे बाहर जो हालत है वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मोहतरमा जो है वो दफ्तर नहीं जा रही, वो सूटकेस लेकर जा रही है। सूटकेस लेकर कहाँ जाया जाता है, मैके जाया जाता है। तो ये हमारे मकानों की सूरत हाल है, और बच्चे बिखर रहे हैं और घरों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, और ये बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। जिन घरों में इत्तेफाक नहीं है वो बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। हम कुछ कार्टून के जरिए से वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। हमारी जो खानदानी झगड़े हैं, विरासती झगड़े हैं, जमीनों के झगड़े हैं, वो इस अंदाज के चल रहे हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पावर शेयरिंग देखें, वक्त का वजीर आजम अपने लिए पावर मांग रहा है, और वक्त का सदर जिसके पास 58(2)B थी, वो पावर कैसे शेयर कर रहा है और चाय कहाँ गिर रही है। ये कौमी जिंदगी की अक्कासी है। ये दफ्तरों में भी है, ये ऑर्गेनाइजेशन में भी है, ये घरों में भी है, और ये सास बहू में भी है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का हाल है। दो अफराद किस अंदाज से आगे जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ कुर्सियों की जंग है कि किस अंदाज से एक कुर्सी के पीछे कितने लोग भाग रहे होते हैं। ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंसेस ऐसे बनते हैं। ये हमारे यहाँ आज गुज़िश्ता कल और आज की सूरत हाल है कि कल सलाम किया जाता था और आज कैसे किया जाता है। सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है। और हमारा निज़ाम ये है हमारा निज़ाम। हम जो है हाजिरी की तनख्वाह लेते हैं और काम के लिए आगे कुछ नहीं कह सकता। उस्ताद शागिर्द से पूछता है कि पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, उसे तवक्को थी कि इस्लामाबाद कहा जाएगा, लेकिन उसने कहा स्विस बैंक्स में है पाकिस्तान का कैपिटल। हमारे दफ्तरों की सूरत हाल, बाज़ दफ्तरों में उल्टे हाथ वाली तस्वीर है, और हमारे सरकारी इदारों की कैफियत सीधे हाथ वाली तस्वीर है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हाल ये है, कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। दोनों तस्वीरें सेल्फ स्पीकिंग है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कौमी ज़िंदगी वैसे ही ज़ाय हो रही है। हमारे इदारों में जो काम के लोग हैं उनको धक्का कैसे दिया जाता है, टैलेंट्स के साथ क्या सलूक किया जाता है, मैनेजमेंट अपने बेस्ट एम्प्लॉय के साथ क्या कर रही होती है। ये दोनों तस्वीर आपको बहुत कुछ बता रही हैं। और ये कॉन्स्पिरेसीज और क्राइसिस, ये हमारे मुल्क का ब्लेम गेम है कि कोई अपना कसूर तस्लीम नहीं करता, और ब्लेम गेम के अंदर जो है पूरी कौम लगी हुई होती है। हमारे यहाँ इंसाफ इस अंदाज से होता है कि जो लाइफ जैकेट दी जाती है उसके टुकड़े करके दिए जाते हैं, और हमारे यहाँ
तकसीम इस अंदाज से होती है। और हमारे यहाँ इदारों की परफॉर्मेंस उल्टे हाथ का जो घोड़ा है उसके ज़रिए से, और हमारे यहाँ फंड्स की तकसीम जो है, एक रोटी जो है मुस्तहिक को कैसे पहुंचती है उसका अंदाज़ा है। और हमारे न्यू एज के टाइम वेस्टर्स ये हैं कि जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, सोशल मीडिया के रोज़ के 4 से 5 घंटे ज़ाय होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हार्ड टॉक्स जो हैं उसके अंदर जो कैफियत और जो लड़ाइयाँ होती हैं और जो मनाजिर सामने आते हैं और जो फिर बाद में मसालियतें होती हैं वो आपको अंदाज़ा है। वर्क फ्रॉम होम एंड फैमिली प्रॉब्लम्स ये एक अहम चीज़ है, और इनजस्टिस एंड करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, तो ये है न्यू एज के टाइम वेस्टर्स। एहसान साहब आप बताएं, अब आगे चलूं या इसको कल पे ले जाऊं? जी 20 मिनट है हमारे पास, आप देख लीजिए। अच्छा चलें, मैं चलता हूं इसको, ताकि आज का फिर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन अब आप आइए आप लेना चाहें तो जी, कोई सवाल जवाब का सेशन भी अगर टाइम देना वो इसके चाहें। बाद कर लेंगे ताकि ठीक मैं आज की प्रेजेंटेशन कर लूं ना। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब डीलिंग विद टाइम वेस्टर्स के हवाले से कुछ बातें करनी है आपको, बहुत ज्यादा नहीं है, कमी है। देखें, आप इन डब्ल्यूज पे काम करें। बेसिक क्वेश्चन टू डील विद टाइम वेस्टर्स में व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, वू, ये अगर 6 सवालात हैं, ये आपकी प्लानिंग का भी हिस्सा हो सकते हैं, आपके मामलात का भी हिस्सा होते हैं। आप अपने आप के खुद डॉक्टर बन जाएं और डॉक्टर बनने के बाद अपने आप से ये सवालात पूछें कोई काम करने से पहले। तो ये जो 6 डब्ल्यूज हैं, जिसमें से एक डब्ल्यू आखिर में आ रहा है और 5 डब्ल्यू शुरू में आ रहे हैं, इस डब्ल्यूज के जरिए से जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप तजिया कर सकें। टाइम वेस्टर्स का कंट्रोल सिस्टम यह है कि आप अपने टाइम वेस्टर्स की लिस्ट बनाएं, उसके कॉजेज लिखें, उसकी रेमेडीज लिखें और उसका एक्शन प्लान बनाएं। मैंने डॉक्टर एहसान मालिक को कोई 63 स्लाइड्स की एक प्रेजेंटेशन भेजी है, वो इंशाल्लाह होपफुली आपको प्रोग्राम के ख़त्म होने के साथ या पहले मिल जाएगी, जिसके ज़रिए से आप अपना तजिया कर सकेंगे, और वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह। अब आप जो है इसको कैसे करेंगे, टाइम वेस्टर्स को मैनेज कैसे करेंगे? आप फैक्ट्स को गैदर कीजिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, रियलाइज एंड रिकॉग्नाइज कि आपका वक्त ज़ाय हो रहा है। आप टाइम वेस्टर्स की ग्रुप और कैटेगरीज बनाइए, जैसे हमने 8 कैटेगरीज बनाई हैं, आप 2 बना लें, 4 बना लें, वो आपकी मर्जी। आप जो है अपने आप को टाइम दें, इसलिए कि आप टीवी को अगर 2 घंटे टाइम दे रहे हैं और अपने आप को 2 मिनट नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपका आपकी जात का हक है आप पर, आप टाइम दें उसको। आप 3 आवर्स पे अमल करें, यानी रियलाइज करें, रिकॉग्नाइज करें और रिलैक्स करें। अंडरस्टैंड व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट मस्ट बी डन, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब जो तजिया करें उसकी बुनियाद पर फैसला करें, आप एक्शन प्लान बनाएं और उस पर अमल करें। अब इसको जो है, जो भी आप काम करें वो अच्छे तरीके से करें, राइट थिंग, राइट वे, रिगरसली एंड एट राइट टाइम। ये 4 आर्स को अपने सामने रखें। अपने एटीट्यूड को तब्दील करें, अपनी हैबिट्स को जिनकी वजह से टाइम ज़ाया हो रहा है इसको एलिमिनेट करें और नई हैबिट्स को अपनाएं। अपने लिए टाइम टेबल बनाएं, ब्लॉक टाइम शेड्यूलिंग करें, वो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, बल्कि 3rd प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आप अपना प्राइम टाइम चेक करें, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। आप टू डू लिस्ट बनाइए और अपने काम को, प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ टास्क में और सब टास्क में तकसीम करें। आप डबल रोटी जो इतनी बड़ी आती है या
नान इतना बड़ा आता है वो आप एक साथ नहीं खाते बल्कि टुकड़े करके आप इस्तेमाल करते हैं। तो कामों को भी ऐसे करने की कोशिश करें। आपका जो आइडल टाइम होता है जिसको आप वेटिंग टाइम कहते हैं उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। प्रायोरिटाइज करें अपने आप को और प्लान टू वर्क इन वर्क योर प्लान। टेक्नोलॉजी को सीखें और जो चीज़ें बहुत आसानी के साथ हो सकती हैं उनको मैनेज करें। दोनों पीस को निकालने की कोशिश करें, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड परफेक्शन को, और अपने जो लूज एंड्स हैं उनको टाई अप करने की कोशिश करें। हमेशा दूसरे लोगों के वक्त की कदर करें और दूसरे लोगों का वक्त ज़ाय नहीं करें। और जो है आपको इंटरप्शंस होती हैं इनको आप मैनेज करने की कोशिश करें। आप अपने फ़ोन को बाज़ औक़ात साइलेंट पे रख लें, बाज़ औक़ात आप अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर लें और ब्लॉक टाइम, उसको हम जब प्राइम टाइम की बात करेंगे उस वक्त हम आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और सोशल मीडिया के टाइम को करने की कोशिश करें। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है फ़ौरन फ़ोन उठा लेते हैं। इवन आप गाड़ी चल रही होती है उस वक्त भी आप फ़ोन उठाकर मैसेजेस देखते हैं। खुदारा अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखें, इस आदत को तर्क कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अपने आप को जो है अपने वक्त को, चीज़ों को ऑर्गेनाइज इस तरीके से करें कि तमाम चीज़ों की एक लिस्ट तो बना लें। आज के प्रोग्राम के बाद आप ये चीज़ तो देख लें कि क्या लिस्ट बननी है आपकी और क्या क्या काम है आपके। आप जो है इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, नॉट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, अर्जेंट क्या है, नॉट अर्जेंट क्या है, अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, परफेक्शन क्या है, प्राइम टाइम क्या है, प्लानिंग क्या है और इवैल्यूएशन एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है। और हमेशा कोशिश करें कि ज़िंदगी एक डिसिप्लिन का तकाजा करती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं नॉट टू डू हैं, कुछ चीज़ें टू डू हैं और कुछ चीज़ें एहतियात मांगती हैं। देखें, सड़क पे अगर आपने इसकी पाबंदी नहीं की, मैं तो यहाँ मगरिब में हूँ, पाबंदी देख रहा हूँ। हमारे मुल्क का हाल हमें अंदाज़ा है कि बड़े-बड़े लोग जो ये ज़हन के अंदर बैठे हुए थे कि हमारा कोई पुलिस वाला बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन वो हादसात का शिकार हो गए और फिर वो उस सफ़र पे रवाना हो गए जिसको उन्हें यकीन तो था लेकिन तवक्को नहीं थी। हम इस प्रोग्राम को इन 2 दुआओं के साथ आज के दिन ख़त्म करते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। कि अल्लाह आप हमारे कामों का अंजाम बेहतर बना दीजिए और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अज़ाब से पनाह दीजिए, आमीन। तो ये है आज की प्रोग्राम ख़त्म हुआ। तो अब हम स्क्रीन का जो है जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। हम चंद सवालात लेते हैं जिन हजरात ने हैंड रेज किए हुए हैं। प्लीज़ मौजू से मुताल्लिक़ बात कीजिएगा और जल्दी अपना सवाल पूछिएगा। जी, रियाज अहमद सईद साहब मोहतरम, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। आप जी जज़ाकल्लाह खैर। जुमा साहब, पहले तो आपका सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आपका नाम सुना था, आज आपको लाइव सुन भी लिया। अब मेरा जो सवाल है, मैं कम टू क्वेश्चन। डॉक्टर रियाज सईद फ्रॉम नमल इस्लामाबाद। देखें, एज ए एम्प्लॉई मैं टीचिंग करता हूं जैसे यूनिवर्सिटी में। तो आपने बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बताई हैं जिससे हम अपने टाइम को ठीक करें, मगर बहुत सारी बातें वो हैं जो या तो सोसाइटी के साथ हैं या जहाँ मैं एम्प्लॉई हूँ वहां पर हैं। तो मैं उसको एक हद तक ही मिनिमाइज उस वेस्टिंग ऑफ टाइम को कर सकता हूँ। मैं एक मिसाल दे के बात आप पर छोड़ता हूँ। मतलब मेरे बॉस ने कल मुझे बुलाया, बॉस मीन के कोई भी हो सकता है, नाम मैं नहीं ले रहा, चलो ठीक है। तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली एक काम मुझे दिया कि आपने इस काम को सुबह करके देना है। जबकि काम वो कोई एक हफ्ते का था।
اب وہ جو اتھارٹی اتنی بڑی تھی کہ میں اسے نہ بھی نہیں کرتا تھا، اور کام بھی بہت اہم تھا، میرے متعلق بھی تھا، تو میرا تو بہت سارا وقت جو باقی چیزوں میں لگنا تھا میں نے اس میں لگا دیا. اسی طرح فیملی میں اگر کچھ معاملات ہوتے ہیں تو میرا بہت سارا وقت اس میں لگ گیا. اب اس کو میں کیسے مینج کروں؟ پلیز ایڈوائس. دیکھیں دوست، ابھی حال میں آپ نے فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوگا کہ پرتگال کے اندر جو ہے ایک آرڈر آیا ہے کہ آپ باسز جو ہیں شام کے آفس آورز کے بعد اپنے امپلائیز کو ٹیکسٹ میسج نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، جس کی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکیں گے. ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں دوست، وہ معاشرہ بہت مشکل معاشرہ ہے. آپ یہاں اداروں کی بات کر رہے ہیں، یہ والی جو اپر اینڈ لوور والی جو کیفیت ہے نا، یہ والی باس اینڈ سب آرڈینیٹ والی، وہ بعض اوقات ظلم کی حد تک چلی جاتی ہے. اتھارٹی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا حل نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اس پہ جو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے لوگوں نے جو مختلف آراء دی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ ایسی ہو کہ آپ اپنا نقطۂ نظر ان کو بتا سکیں کہ سر یہ کام یہ ہے، اس میں اتنا ٹائم لگے گا اور میں اگلے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے میں تو نہیں کر سکوں گا، مجھے اتنا ٹائم ہوگا، اور اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں جو ڈیفر ہو جائیں گی. یہ والی جو کیفیت ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ آقا اور غلام والی کیفیت ہے. اگر آپ برا نہیں مانیں تو یہ آقا اور غلام والی کیفیت ہے، اور اس کو مینیج جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اتنے اتھارٹیٹیو ہو جائیں، اتنے پاورفل ہو جائیں کہ سامنے والا آپ کو کام دینے سے پہلے ذرا سوچے اور سنبھل کے بولے. بظاہر جو ہے سوائے اسرشن کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایگریشن تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہو، آپ ہمارے جو ہے دینی طبقہ ہے وہاں پر جو صورتحال ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہے. ہمارے جو دینی مدارس ہیں اس کے اندر بھی یہی اتھارٹی ہے. آپ تو آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہر جگہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے تو پورا کریں، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس اس کا ایسا کوئی حل موجود نہیں ہے جو میں آپ کو پینیڈول یا ڈسپرین یا کسی اینٹی بایوٹک کی صورت میں دوں. یہ ایک قومی مسئلہ ہے. یو ہیو ٹو مینیج تھرو یور اون آرگنائزیشن، یور اون assertion اینڈ یور اون اتھارٹی اینڈ کمیونیکیشن اسکلس. مجھے افسوس ہے میں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جواب نہیں دے سکتا. ہاں مغرب کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا آپ ایسٹ کر سکتے ہو، آپ نیگوسیٹ کر سکتے ہو، لیکن پاکستان میں اگر آپ نے کیا تو آپ کی نوکری خطرے میں ہے، اور میں آپ کی نوکری خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا میرے دوست. یس جی، محمد جاوید ناصر صاحب انمیوٹ کریں اپنے آپ کو، اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بشیر جمعہ صاحب، میں نے بہت عرصہ پہلے غالباً 2003 میں آپ کی ایک کتاب دیکھی تھی، اور 2009 میں آپ کا نام تھا، لیکن آج ماشاءاللہ آپ کو لائیو دیکھ بھی لیا، آپ کا سیشن اٹینڈ کر بھی لیا، بہت مزہ آیا، بہت مفید معلومات حاصل ہوئی. ایک سوال یہ پوچھنا تھا، یہ جو ابھی آپ پریزنٹیشن بھی دکھا رہے تھے ساتھ ساتھ، تو کیا یہ واٹس ایپ پر یا تھرو ای میل شیئر بھی ہو جائے گی ہمیں؟ دیکھیں شیئر میں آپ کو 2 کتابیں تو دے رہا ہوں نا، انشاءاللہ وہ جی مل جی جائے گی. جی ٹھیک ہے، بالکل. اچھا یہ یوٹیوب پہ بھی لگ جائے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، تو جو لوگ اٹینڈ نہیں کر سکیں وہ کر لیں گے. جی اب اگلی بات یہ ہے کہ میں پریزنٹیشن PDF کی فارم میں دینے کے لیے تیار ہوں، جی لیکن میرے ساتھ کچھ شرطیں طے کرنی ہوں گی آپ کو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنا کر ڈاکٹر احسان مالک کو بھیجیں گے، جی چھوٹی 10 سلائیڈز کی. جی ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ ہم سے کمٹمنٹ کریں گے کہ آپ کم از کم 10 گھنٹے یا 10 جگہوں پہ یہ پریزنٹیشن دیں گے. جی. تو دیکھیں ایسا ہے کہ
جی मैंने सेब के बीज की बात की है, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि शेयर हो, जी मेरी ख्वाहिश हो कि फेयर, लेकिन मैंने हर एक को दे दी इस अंदाज से तो फायदा नहीं होगा। लेकिन जो लोग मुझसे कमिटमेंट करेंगे कि हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है और हम 10 लोगों को जो है वो देंगे, 10 लोगों को लेक्चर देंगे, और इसमें कम से कम 1 या 2 लेक्चर अपने गांव में दें और गांव की मस्जिद में दें, तो फिर आप इस कौम पे जो है कुछ काम कर सकेंगे। मैं देने के लिए तैयार हूँ जी जावेद साहब, मैं देने के लिए सर, तैयार हूँ। ऐसा है कि मेरी अभी 1 दिसंबर को ज्वाइनिंग है हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में, जी तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं ये प्रेजेंटेशन दूंगा। बाकी जो आपकी शर्त है कि गांव और मस्जिद वाली, वो भी इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक मस्जिद मदरसे से ही है। क्या आपने कबूल किया? जी बिल्कुल। सही है, ठीक है, ओके। जी बहुत शुक्रिया जी। हम अगले उसकी तरफ जाते हैं। बशीर जुमा साहब अपनी चीज़ें शेयर करने में बड़े फराख दिल हैं। अभी हाल ही में हमने 50 मुल्कों के शुरका का एक कोर्स किया है, वहाँ भी बशीर साहब ने बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं। 500 से ज़ायद 50 मुल्कों से ज़्यादा के शुरका उसमें शरीक थे। तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ भी ये 2 किताबें भी शेयर कर रहे हैं और भी चीज़ें शेयर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि और लोग ये चीज़ें सीखें और उनकी ये पैगाम आगे बढ़ता जाए। हम 2-3 ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं, तो मैं उन्हें भी मौका देना रबी खालिद, ये तो नाम अनम्यूट करें अपने आप को जी आप। मारिया अब्दुल्ला साहिबा, आप क्या सवाल करना चाहती हैं? आप अनम्यूट करें। इसके बाद सुहेल सिद्दीकी साहब, आपकी बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मैं खैर पहली दफ़ा आपको मैं सुन रही हूँ और मुझे कहीं से ये लिंक आया था, तो मुझे पहले से तो नहीं पता था इसका। तो क्या ये आपकी वर्कशॉप जो वो ख़वातीन के लिए भी है? क्योंकि जो चीज़ें आपने बताई हैं आज की, तो वो तो ज़्यादातर मर्दों से रिलेटेड है। और दूसरा ये कि जैसे बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो उनके साथ इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट जैसे आपने बताया है, और देख के जो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ नेक्स्ट सेशंस में जो होगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या, क्योंकि अगर हम उस तरह से टाइम मैनेज करना शुरू कर दें, तो वो फिर अ, ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो नेग्लेक्ट हो रही होती हैं। अच्छा, मेरा जवाब इस सिलसिले में ये है कि अगर ख़वातीन स्पेसिफिक आप करना चाहें अलग से, तो फिर आप डॉक्टर एहसान से रब्ता कर लें, ये अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से। हेलो, जी जी। ये क्या हो रहा है ये? किसी ने स्क्रीन शेयर की है जी, आप स्क्रीन शेयर ना करें जी। जी बशीर साहब। तो ख़वातीन के लिए अलग से प्रोग्राम भी किया जा सकता है, उस पे मैं अलग से तैयारी भी कर लूँगा इंशाल्लाह। और अगर आप कुछ ख़वातीन मिलकर अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स शेयर कर देंगी डॉक्टर एहसान के साथ, तो मुझे उनको एड्रेस करने में आसानी होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यूट्यूब पर मेरे नाम के साथ अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर, तो 10 वीडियोस वो हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, और आपके बच्चों को आप खुद अपने घर के अंदर इसको वाइड स्क्रीन पे रन करके पॉज लेते हुए बता सकती हैं और अपनी स्कूलों में उसको कर सकती हैं। इसी अंदाज से वर्क प्लेस के हवाले से 30 वीडियोस हैं कि जहां आप जॉब कर रहे होते हैं, वहां पर आप किस तरीके से मैनेज करें। आप यकीन जानिए कि मैं नहीं चाहता कि आप टाइम मैनेजमेंट के फोबिया के अंदर शिकार हो जाएं और हर वक्त घड़ी देखते रहें। बेसिकली वो एक तवाज़ुन और एक एतदाल की बात होती है, उसको लाने के लिए कोशिश होती है। और जब भी मैंने बड़ी आईबीए कराची में एग्जांपल दी थी कि अगर मेरे बाल बिखरे हुए हैं तो मुझे कंघी करूंगा तो कंघी की जो नोकें हैं ना मुझे लगेंगी। तो आप जब भी कोई चेंज कर रहे हैं या संवारना चाह रहे हैं तो नोकें ज़रूर लगती हैं। तो आप कि मेरी जो है मारिया साहिबा,
اگر آپ کوئی پروگرام آرگنائز کرنا چاہ رہی ہیں تو ایشوز کے ساتھ آپ ڈاکٹر احسان سے رابطہ رکھیں، اس لیے کہ ڈاکٹر احسان کا آپ کے پاس فون نمبر یا ای میل ایڈریس ہوگا، اس کو آپ دیکھ کر کریں. اور میں اس وقت تیار ہوں، اور الحمدللہ میں نے تنظیم وقت برائے خواتین پہ لکھا بھی ہے، تو اب مجھے موقع مل جائے گا کہ اس کی جو ہے پریزنٹیشن کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. لیکن پھر اس شرط پہ ہوگا کہ آپ جو ہیں خود اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو اسپریڈ کرنے کی کوشش کریں گی، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی قوم کے اندر آئندہ چند سالوں کے اندر تنظیم وقت اور تنظیم زندگی کے حوالے سے ان آفیشیل کورسز ڈیولپ کر لیے، یوٹیوب چینلز بنا لیے، پروگرام بنا لیے، تو ہم اس قوم کے ساتھ کچھ کام اور کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. سوالات تو زیادہ آنے دیں، ابھی ہے جی جی انرجی لیول ہے الحمدللہ. جی میں نے غلطی سے ایک صاحب کا ہاتھ ریز کیا ہوا تھا، میں نے ہٹا دیا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا. تو آپ دوسرے گلیکسی اے پر پلیز انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. کون ہیں؟ جی السلام علیکم. میں ایک آرگنائزیشن میں ٹیچر ہوں. میں نام تو نہیں بتانا چاہ رہی، لیکن وہاں مجھے یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ میٹنگز ہوتی ہیں آئے دن، اور وہ کافی لمبی چلتی ہیں. تو اس میں پھر ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹی آتی ہے ہمارے کاموں کو کمپلیٹ کرنے میں، اور توجہ بھی ڈسٹریکٹ ہوتی ہے. تو اس صورت میں ہم کوئی تجویز اگر دینا چاہیں اپنی اتھارٹیز کو، تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، تاکہ ہم چونکہ امپلائیز بھی ہیں تو ہمارے اگینسٹ بھی کوئی تاثر نہ آئے اور ہماری بات بھی سنی جائے. تو یہ اس سلسلے میں پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر بشیر جمعہ صاحب سے. دیکھیں، میں ایک شخص کا اور اس کے ادارے کا نام تو نہیں لینا چاہ رہا. جی لیکن وہ بہت اچھے مینیجر تھے، ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے، لیکن مینیجر میں ایک اصطلاحی لفظ استعمال کر رہا ہوں. جی ان کے ادارے میں جو ہے لوگ پرفارمنس کے حوالے سے مسئلہ آ رہا تھا، تو وہ منڈے اور ٹیوزڈے کو میٹنگز کرتے تھے. منڈے کو جو ہے وہ ٹاپ لوگوں کے ساتھ، اور ٹیوزڈے کو سیکنڈ لیول کے اور تھرڈ لیول کے یا سیکنڈ لیول کے لوگ اور ٹاپ کے ساتھ، یعنی 1 2 اور 3. تو ڈے 1 کو 1 کے ساتھ، اور ڈے 2 کو 1 2 اور 3 کے ساتھ، یا 1 یا 2 کے ساتھ. اور وہ منٹس لکھی جاتی تھی. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جن لوگوں نے ڈے 1 کو منڈے کو جو پریزنٹیشن دی ہے، وہ ٹیوزڈے کو جو ہے کس پوزیشن پہ ہوں گے، اور کیا پریشر ہوگا اپنے سب آرڈینیٹ کے سامنے، ہو کیا ہوگا. تو یہاں آپ کی تجویز اہم ہوگی، لیکن آپ سے زیادہ تجویز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنی منٹس کو اور اپنی میٹنگز کو افیکٹو بنائے. اس کے لیے ہم نے جو پچھلا ایونٹ تھا اس میں ایک سیلف مینجمنٹ بک بنائی تھی ایکسل کے اندر. ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے. اس کے اندر ہم نے منٹس آف دی میٹنگ کا تصور دیا تھا کہ جو بھی میٹنگ ہوئی ہے اس کا میٹنگ کا نمبر، اس کا ڈیسیشن کا نمبر، اس کا کام کون کرے گا، کب کرے گا، کب تک ہوگی، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور وہ منٹ سرکولیٹ ہوں، تو آپ کے ادارے کی پرفارمنس بڑھ جائے گی. تو جب آپ یہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو جو کتابیں دی جا رہی ہیں اور جو اگلے 3 سیشن آپ اٹینڈ کریں گے، اس میں آخری سیشن کے اندر میٹنگز ہیں، اور وہ خاص کر ورچوئل میٹنگز ہیں. وہ اگر فائدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر احسان آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ان کو پارٹیسپینٹ نہیں، یہ کیا تھا، مائی پرسنل پلانر جو ہے نا، وہ ان کے شیئر کر لیں. صحیح، انشاءاللہ آپ نوٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے جی. صحیح. ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب پلیز انمیوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں نے آج سے تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے آپ کی کتاب پڑھی تھی، شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر، اور اس کے بعد
مختلف ٹریننگز وغیرہ بھی کی ہیں. میں زیادہ عربوں سے پڑھا ہوں. اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے PhD ہوں حدیث سائنسز میں. میں تقریباً 12 سال سے ٹائم مینجمنٹ کروا رہا ہوں الحمدللہ. ٹائم مینجمنٹ، ویژن، سلیپ مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، اور مختلف ٹریننگز ہیں. یوٹیوب چینل بھی ہے اپنا. صرف ایک چیز میں رہنمائی چاہیے تھی آپ کی، اور آپ کی کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں. میرے پاس لائبریری میں باقاعدہ آپ کی کتابیں ہیں. بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. وہ یہ تھا سر کہ ڈٹرمینیشن بڑھانے کے لیے کیا آپ تجویز کریں؟ یعنی ٹولز ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن ڈٹرمینیشن کم ہوتی ہے. دیکھیں دوست، ایک تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری کتابیں پڑھی ہیں اور چیزیں کی ہیں، اور ماشاء اللہ آپ اس فیلڈ کے اندر بھی ہیں. دیکھیں، کچھ عزائم جو ہیں وہ آپ کو سونے نہیں دیتے. کل چونکہ میرے اور کینیڈا کے وقت کے اندر 10 گھنٹے کا فرق ہے، تو رات کو احسان صاحب نے مجھے میسج دیا کہ 1900 رجسٹریشن ہو گئے ہیں، لیکن ہم 1000 کو کیٹر کر سکیں گے، اور اب آپ جا کر سو جائیں. میں نے بتایا کہ میں 10 بجے تک سوؤں گا. جب میرے 10 بجے تھے تو ان کے دن کے 12 بجے ہوئے تھے، دن کے 8 بجے ہوئے تھے. لیکن یقین جانیے کہ مجھے اگلے کئی گھنٹوں تک نیند نہیں آئی. یہ وہ جو چیز تھی کہ میں، اللہ نے جو مجھے دی ہوئی یہ چیز، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور اگر جو لوگ 1900 رجسٹریشن ہوئے ہیں لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے، کیپیسٹی کی وجہ سے اب جو چیزیں ہوئی ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر ہم اساتذہ میرا فوکس ہے، ہم اساتذہ کے لیے ایک اور پروگرام بھی کر لیں تو وہ اچھا ہو جائے گا. آپ شیئر کریں، آپ ڈٹرمن کریں، اور ان پروگراموں کے ذریعے سے کوئی ایک بندہ بھی متحرک ہو جاتا ہے، اور اس کا اجر آپ اللہ کے ہاں دیکھ رہے ہوں. آپ کی نظروں سے تو نہیں آ رہا، لیکن آپ کے اندر کی کیفیت آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے اس کا اجر مل رہا ہے. میں چونکہ اکاؤنٹنگ پروفیشن سے ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کیسے اپڈیٹ ہوتی ہیں کمپیوٹر پہ. تو یہ ڈٹرمینیشن جو ہے اگر آپ کے اندر آ جائے، اور ایک ولولہ اور شوق آ جائے، اور ایک سیلف آف اکمپلشمنٹ اور سیلف آف اچیومنٹ آ جائے، اور آپ کو خوشی ہو، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اس لیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک پش ہے اور ایک پل ہے. میں نے یہاں پر ٹرینیں دیکھی جو بہت طویل ٹرینیں ہیں اور بہت بڑا کارگو لے کر جا رہی ہوتی ہیں، تو انجن آگے بھی ہوتا ہے اور پیچھے بھی ہوتا ہے. اسی انداز سے امید اور خوف ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ امید آپ کو جو ہے وہ کھینچ رہی ہوتی ہے، اور خوف آپ کو دھکا دے رہا ہوتا ہے. اور مومن کی زندگی ان دونوں کے درمیان رہتی ہے. تو میرے دوست، آپ کوشش اس بات کی کریں کہ آپ کے اندر ولولہ ہو، جذبہ ہو، اور دینے کی سکت ہو. دیکھیں، میں نے یہ سوچا کہ یہ پروگرام میں کر لوں گا اور لوگ اٹینڈ بھی کر لیں گے، لیکن میں لوگوں کے ساتھ ایک ڈیل کر رہا ہوں نا. اس وقت لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس پروگرام کو اپنے طور پر رن کریں گے. تو اس کے لیے میں اپنی 2 کتابیں PDF کی فارم میں، سافٹ فارم میں، جن کی امیزون پہ قیمت $8 ہے، پاکستان کے 1400 روپے ہوئے، وہ بھی دے رہا ہوں. آپ کو پریزنٹیشن بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کو یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ سیلف مینجمنٹ بک بھی تیار کر کے دے رہے ہیں. تو پھر جن لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ان کی جو دعائیں لگیں گی آپ کو، تو جو ہم ورچوئل کہتے ہیں نا، جو انویزیبل کہتے ہیں، اس کی جو چیزیں اور کیفیات ہیں نا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی دعائیں آپ کو کتنا موٹیویٹ کرتی ہیں اور ڈٹرمن کرتی ہیں. تو آپ جو ہیں لوگوں کے ساتھ ڈیلیور کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں، تو پھر ڈٹرمینیشن کی چیزیں آ جائیں گی. اس لیے کہ آپ ایک جو زمیندار ہوتا ہے
وہ اگلی فصل میں بیج کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے پچھلی فصل کے پھل دیکھے ہوئے ہوتے ہیں نا. آپ میرا یہ خیال ہے کہ میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں عبد الرحمن صاحب آپ اس کو ریکنسائل کر گئے ہوں گے. الحمدللہ. بارک اللہ فی علمکم، بارک اللہ فی علمکم عملکم. شکریہ. وقاص وحید صاحب حاضری کا لنک شیئر کیا ہے چیٹ باکس میں، آپ وہاں سے اپنی حاضری بھی آج کے سیشن کی لگا سکتے ہیں. وقاص صاحب پلیز انمیوٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک اللہ فیکم. بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست جو ہے وہ کتاب اور ہدایات تھیں اور ساری تفصیلات تھیں. میرا بس ایک مختصر سوال ہے کہ بہت سارے اساتذہ کرام ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں کسی نہ کسی حد تک، لیکن عمل کے لحاظ سے وہ بہت ضعف اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے اور اس ضعف کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے رویوں میں اور اپنے کام میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. تو یہ جو مرض ہے اس کا کوئی بڑا سادہ سا اور سمپل سا کوئی جواب ہو. جزاکم اللہ خیر. وقاص صاحب یہ ایٹیٹیوڈ کا معاملہ ہے، شوق کی کمی ہے، جذبے کی کمی ہے، محاسبے کی کمی ہے. اگر مجھ سے کل چیز پوچھی جائے گی تو میں تیاری کروں گا، اگر مجھ سے نہیں پوچھی جائے گی تو میں تیاری نہیں کروں گا. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں گروپ کی صورت بنانی چاہیے، 3 یا 4 دوست مل کے یا 5 دوست مل کے ایک کلسٹر بنا لیں اور ہم وہ 5 کا گروپ مل کے کوئی چیز اچیو کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، سپلیمنٹ کریں، کمپلیمنٹ کریں اور ایک دوسرے کو احتساب کریں تو ہمارے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے. میرا اپنا جو خیال ہے، میں 1986 کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے ہم لوگ جس علاقے میں رہتے تھے کراچی ساؤتھ کے اندر، تو ہم لوگ کچھ 6 لوگ تھے. تو ہم نے پلان بنایا کہ ہم اپنی انگریزی کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم منڈے کو عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر پر آتے تھے اور ہمارے پاس اس وقت سہولت یہ تھی کہ ٹیپ ریکارڈر تھا. تو ہم ایک پیراگراف پڑھتے تھے انگریزی کا اور اس کے بعد جو ہے آدھا گھنٹہ ڈسکس کرتے تھے اور اس کی ریکارڈنگ کرتے تھے. پھر اس ریکارڈنگ کو ریپلے کر کے ہم دیکھتے تھے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور الحمدللہ وہ سب کے سب لوگ اپنی طالب علمی کے فوراً بعد جو ہے ملک سے باہر چلے گئے اور میں جو ہے اس وقت آیا ہوں. اس کے ریزنز کچھ اور ہیں، لیکن بہرحال جب تک آپ ایک گروپ کی صورت میں نہیں آئیں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ، کولیبریشن، ٹیم ورک، پارٹنرشپ نہیں کریں گے، میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں موٹیویٹ نہیں ہوں گی. جو آپ گروپ بناتے ہیں نا صبح کی واک اینڈ ٹاک کے لیے، ویسے ہی واک اینڈ ٹاک گروپ بنا لیں، ایک کلسٹر بنا لیں، ایک ایمنگ گروپ بنا لیں کہ بھائی ہم مل کر اس پہ ملاقات کریں گے. اب تو باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زوم پہ چیزیں ہو جاتی ہیں، آدھے گھنٹے کی میٹنگ کر لی اور آپ نے یہ چیزیں کر لی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے نا وہ پرسویسیو ہے، پرسویٹ کرنا ہے لوگوں کو. حاسبو والی بات ہے اور توازنو والی بات ہے کہ احتساب کر لو، توازن کر لو. انفرادی طور سے بھی ضروری ہے اور گروپ کی صورت میں بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. تو آپ گروپ کی صورت میں کرنے کی کوشش کریں، میرا مشورہ ہے. اب میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اس پہ جواب دیں. وقاص صاحب. جی وقاص صاحب. جی جزاکم اللہ خیر. بشیر جمعہ صاحب استاد محترم، یہ ٹھیک ہے جی، یعنی اجتماعی طور پر یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور میں ذرا پہلے شاید اتنا مجھے اعتماد نہیں تھا، اور اب آپ کی ہدایات کے بعد انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم عمل کریں گے اور ٹیم بلڈنگ اور اپنے لوگوں کو ساتھ ملائیں گے. اس سے انسان خود بھی موٹیویٹ ہوتا ہے اور پھر بات آگے بھی بڑھتی ہے. تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے ہدایت دی ہے یہ زیادہ کارگر اور مفید ثابت ہوگی. جزاکم اللہ خیر. سبجیکٹ آف دی ویک، سبجیکٹ آف دی منتھ بنا لیں اور کر لیں انشاءاللہ. جی درست. جزاکم اللہ خیر. جی حضرات، اگلے سوال سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ تمام شرکاء کو ہم نے واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا ہے اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ
مختلف مٹیریل شیئر کریں گے، مختلف اعلانات کریں گے، تو آپ یقینی بنا لیں کہ آپ کسی گروپ میں شامل ہیں. اگر آپ ابھی تک شامل نہیں ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ تمام شرکاء کو ای میل بھی بھیجی جا چکی ہے جس میں تمام تفصیلات درج ہیں، آپ اسے بھی چیک کر لیں. جی محترم اسما صاحبہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو، سوال کریں. السلام علیکم، کین یو ہیئر می؟ یس کنٹینیو. سر جیسے ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی اور پھر ہم ورکنگ ویمن کو دیکھتے ہیں تو بہت سے پرابلمز آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، تو اس پہ آپ کچھ اس طرح کا سیشن کریں کیونکہ پھر ہم اپنی ورک پلیس اور اپنا گھر ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز اور ان سب میں ایک بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے سم ٹائم بہت سے پرابلمس ریز ہوتے ہیں اور وہ ہماری ورکنگ ایفیشینسی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. تو تھینک یو، آپ کا سیشن بہت اچھا تھا، ہم نے بہت لرن کیا اور ہوپ فلی ہم یہ چیزیں جو ہے آگے ڈیلیور بھی کریں گے. میں آلریڈی کام کر رہی ہوں ڈفرینٹ جگہوں پہ، میں ٹریننگ سیشنز بھی کرتی ہوں، کیڈٹس کے ساتھ بھی میرا چلتا ہے، لیڈرشپ، فالو یور ڈریمز، اس طرح کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. اور آپ نے جو ہمیں موٹیویشن دی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسے لے کے چلیں گے، اور آپ جیسے مینٹور سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا، یہ ہماری گڈ لک ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. احسان صاحب آپ ہی کا کام ہے یہ. جی 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 انشاءاللہ بہت شکریہ. ہمارے اگلے کے جو 3 سیشن ہوں گے انشاءاللہ اس میں لگ بھگ 1 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوگی اور یا تھوڑا زیادہ، اور پھر کوسچن آنسر سیشن ہوگا. تو جو حضرات اس کے بعد تشریف لے جانا چاہیں تو ان کو جا سکتے ہیں. باقی جو حضرات یہاں ابھی تک موجود ہیں اور سوال جواب میں شریک ہیں وہ بے شک ہمارے ساتھ یہاں رہیں. جی رابعہ ہنا صاحبہ یہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا سیشن ماشاءاللہ بڑا فروٹفل رہا. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا گیا ہے اوقات کار کی تقسیم، آج کل کے موجودہ دور میں یعنی عصر حاضر میں جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ کس طرح کمپیئر کر کے ہم مینیج کر سکیں گے، کائنڈلی ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. اچھا دیکھیں، میں نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا جس میں 8 پروگرام تھے، اس کے آخری پروگرام میں جو ہے میں نے دینی نقطہ نظر سے تنظیم وقت کے حوالے سے بات کی تھی. اور اس وقت مجھے جو ہے اس پروگرام میں میرا اتنا بڑا شامل نہیں تھا، اور میں کوشش کروں گا کہ آخری ایونٹ کے اندر جو ہے کچھ چیزیں احادیث کے حوالے سے اور اقتراب للناس حسابہم والی حوالے سے میں کچھ بات کر سکوں. سورہ عصر کے حوالے سے میں انشاءاللہ ٹو بی ویری فرینک میں نے ان 4 پریزنٹیشن کے اندر اس کمپوننٹ کو شامل نہیں کیا تھا، لیکن آپ کی تجویز پہ میں انشاءاللہ شامل کر لیتا ہوں. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. جی عظما خانم صاحبہ. السلام علیکم سر. ہم اپنی بات کا آغاز بہت اپنی خوش قسمتی سے کرتے ہیں کہ آج آپ سے براہ راست گفتگو کا موقع ملا. آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے، طالب علمی کے زمانے سے بڑے ہوئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بہت نوازا. سر ابھی بہت سارے شرکاء نے جو سوال کیے ان میں بہت سارے تشفی ہمیں ملی آپ کے جوابات سے. بس یہی انہی تمام سوالوں کے ساتھ ہم بھی حاضر تھے، تو بس ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. عفیفہ زید صاحبہ. السلام علیکم سر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے خواتین کے ٹائم مینجمنٹ پہ بھی آپ تھوڑا اگر لیکچر دے دیں ہمیں نیکسٹ ورک شاپ یا جو بھی آپ کی ورک شاپ ہو، تو اس سے ہمیں تھوڑی ہیلپ مل سکتی ہے. ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے ٹائم مینیج کرنے میں جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے.
جی जज़ाकल्लाह। یہ ڈیمانڈ ہمارے انٹرنیشنل پارٹیسپینٹس کی طرف سے بھی آئی تھی، اور بشیر جمعہ صاحب کو اس بارے میں کچھ کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے اس میں تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ جی سہیل صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ احسان صاحب اور جمعہ صاحب، آپ نے اتنا انفارمیٹیو سیشن دیا۔ مجھے بھی کچھ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے نا کچھ ایشوز آ رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے میں کچھ کورسز کر رہا تھا، لیکن مجھے ایک ایشو یہ آتا تھا کہ میرا تعلق اصل میں آئی ٹی سیکٹر سے ہے۔ میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے طور پر کام کرتا ہوں ایک پرائیویٹ سافٹ ویئر کمپنی میں۔ تو میرا ایشو یہ ہے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور کورسز کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے نئے کورسز نظر آتے ہیں یا جیسے جیسے نئے کتابیں نظر آتی ہیں تو میں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں، پھر 15-20 پیج پڑھنے کے بعد نا میں دوسرے بک کی طرف چلا جاتا ہوں، یا ایک کورس کرتے کرتے نا دوسرا کورس اچھا لگتا ہے میں اس پہ چلا جاتا ہوں۔ اس کو میں کس طرح، یعنی میں جیسے آپ نے اپنے پریزنٹیشن میں بتایا نا کہ وہ جو پی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، مجھے یہ ایشوز آتے ہیں۔ اور دوسرا ورک لائف بیلنس میں بھی مجھے ایشو ہوتا ہے کہ میں کورسز نہیں کر پاتا، میں سوچتا ہوں کہ اگر کم کروں گا تو گھر والوں کو بھی ٹائم دوں گا، تو یہ 2 ایشوز مجھے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں سہیل میاں، آپ نے جو اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے، ٹھیک ہے، میں ایز اے تھرڈ پرسن اس کو ٹرم یوز کروں گا، اپنے اوپر آفینڈیڈ فیل نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک جمپر کی بات کر رہے ہیں۔ جمپر میں نے کس مطلب، یعنی جیسے ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک میں جمپ کرتا ہے؟ جی جی، اچھا اچھا، ہے نا، بولے آپ ایک کسی جمپ، آپ اپنے آپ کو بھول جائیے تاکہ گفتگو آبجیکٹیو رہے نا۔ جی جی بولیے۔ آپ ایک جمپر کی بات کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا، آپ یہاں سے وہاں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی، آپ ایک بوفے پارٹی میں ہیں اور وہاں 50 ڈشز ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جیسے کسی شادی میں گئے یا کسی ولیمے میں گئے، جیسے آپ نے کلاسک اگزامپل دی، 50 ڈشز ہیں، تھوڑی بوٹیاں لے لی، تھوڑے تکے لے لے، تھوڑی بریانی لے لی، تھوڑے زردے لے لیا، تھوڑے سلاد لے لیا، اس طرح 3-4 پلیٹیں کر کے باری باری کھاتے ہیں۔ اگر آپ فرض کریں کہ یہ آپ کو کھانا صحیح لگتا ہے، صحیح سپوز، تو کیا یہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے معاملات میں؟ ہاں سر، کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے کچھ سالوں سے نا میں میرے خیال ہے تقریباً 10 سالوں سے میں اس طرح کر رہا ہوں، اور میرے بہت سارے کورسز بھی رہ گئے، بکس بھی رہ گئی۔ اچھا دوست، میں جو ہے نا آئی تھنک کل کے پروگرام میں ٹو ڈو لسٹ کے حوالے سے تو بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نوٹ ٹو ڈو لسٹ بھی بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ نوٹ ٹو ڈو لسٹ نہیں بنائیں گے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی، تو آپ کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ دیکھیں میں بوفے میں کیا کرتا ہوں، ظاہر بوفے میں ایسا آ رہا ہے کہ جیسے ایک سیلاب ہے جو کھانے پہ امٹ پڑ رہا ہے نا، بوفے میں یہی ہوتا ہے نا، پارٹیوں میں ہمارے یہاں۔ جی جی، ٹھیک ہے، خیر مجھے جیسے موقع ملتا ہے میں 1 یا 2 آئٹم لے کر کھانا شروع کر دیتا ہوں، اس کے بعد جب رش چھٹ جاتا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں، لیکن میں ایک بار پوری پلیٹ نہیں بھرتا، میں تھوڑی تھوڑی لے کر 2 یا 3 بار چکر لگاتا ہوں۔ یہ ایک اسٹائل ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ پوری پلیٹ بھر لیتے ہیں پھر کھانا ضائع ہوتا ہے، تو کم از کم ان کا احتساب ہونا چاہیے، جن کی کھانا تو پارٹیوں میں ویسے ہی ضائع ہوتا ہے، لیکن پلیٹ میں لے کر کھانا ضائع کرنا وہ میرا انفرادی فعل ہے۔ سملرلی آپ کو اپنی چیزوں کے اندر جو ہے نا سلیکشن کرائیٹیریا رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ اپنے معاملات کے اندر یہ طے کریں گے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ دیکھیں انٹرنیٹ براؤزنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں بھی ڈوب جاتا ہوں، مطلب یہ کہ ایک دلدل ہے جس میں آپ کا پورا جسم ڈوبا ہوا ہوتا ہے، گردن باہر ہوتی ہے۔ تو کون سی چاہیے، کیا چاہیے،
सर्च इंजन की टेक्निक अगर आप SEO वाले हैं तो आप खुद ही है कि इस टॉपिक पे करने के लिए क्या क्या चीज़ें इन्वर्टेड कॉमास में लगाई जाएं और क्या चीज़ें की जाएं तो आपको टू द पॉइंट रिजल्ट आ जाए। ये आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि नोट टू डू लिस्ट होनी ज़रूरी है। ठीक है। और फर्ज करें कि आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है और आप मेरी तरह जो है ये नोटबुक ले लें और इसके अंदर जो है नोट टू डू लिखना शुरू कर दें। ठीक है। और उस पर आप लिखें कि भाई ये नोट टू डू लिस्ट है ना, ये मेरी स्ट्रेंथ ए है, स्ट्रेंथ बी है, स्ट्रेंथ सी है, यानी किस स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी के साथ ये मैं इसको करना चाह रहा हूँ। ए इज द मोस्ट पावरफुल, ये काम मुझे नहीं करना, फोर्सफुली नहीं करना। ठीक है। तो फिर आपके लिए डिटर्मिनेशन आएगा और आप कर सकेंगे। अदरवाइज आप इसको ऐसे करने की कोशिश करेंगे ना तो वो नहीं होगा। इसलिए कि देखें आपको जो है अपनी बाल को संवारने के लिए भी जो है कैंची मशीन तो चाहिए होती है ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो तकलीफ तो होती है ना, ये लग भी जाती है, बातों का ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो ये होगा, लेकिन आपको ये करना होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि नोट टू डू लिस्ट बनाओ, फिर उसमें से जो सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी है उसको पहले लिखूं, फिर क्रॉस करूं, यानी फिर अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करूं, फिर बी पे जाऊं, फिर उसी तरह सी पे जाऊं, इस तरह एलिमिनेशन जी जी मरहलावार। जी जी समझ गया मैं, स्टेप बाय स्टेप उसको एलिमिनेट करता जाऊं। हाँ, मतलब आप एक साथ करेंगे ना तो फिर तो आप बीमार पड़ जाएंगे, नहीं कर सकेंगे। हाँ ठीक है है ना। और वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से बताइए कि जैसे मैंने बताया ना कि वो कभी कभी जैसे आपने बताया प्रेजेंटेशन में कि मोबाइल है, टीवी है, ये भी मेरे अंदर है, लेकिन मैंने एनालाइज किया, मैंने इसको बहुत ज़्यादा कट डाउन किया है, घर वालों ने भी कट डाउन किया है, तो उसके अलावा फिर मैं जो मेरे टू डू लिस्ट है ना वो रह जाते हैं, फिर उसका कैसे हल निकालें? वो टू डू लिस्ट में आएंगे, वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से अलग से बात करेंगे, ये भी टॉपिक के अंदर शामिल है। और फैमिली लाइफ, रिश्तेदारों के साथ मामला, देखें ना हम इतने कट ऑफ हो जाते हैं रिश्तेदारों के साथ कि हमारी बच्चियां जो हैं 12 और 14 साल की हो जाती हैं, फिर हम उनके रिश्तों के लिए परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने चौथे दिन के लिए रखी हैं इंशाल्लाह। हम आगे बढ़ते हैं। हमने तकरीबन आधा घंटा ज़्यादा ले लिया है। हमारे मलेशिया के दोस्त वहाँ पे 12:30 हो रहे हैं, तो हम अब यहाँ पे इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। बाकी हजरात अगर आप सवाल बजरिया ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भेजना चाहें तो या कोई सजेशन हो तो वो पॉइंट जुमा साहब के साथ शेयर कर देंगे, तो वो आगे अपनी अगली प्रेजेंटेशन में उनको शामिल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। बशीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी। ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव दिखाया गया, फेसबुक पेज पे भी दिखाया जा रहा है और जूम पे भी 450 से ज़्यादा हजरात ने आज शिरकत की। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। राब्ता करने में कुछ मुश्किल हुई थी, उम्मीद है हमारे ये तादाद इसी तरह बरकरार भी रहेगी और इसमें मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। तो 4 दिन आपसे ये राब्ता 3 दिन मज़ीद रहेगा इंशाअल्लाह। आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। मैं तमाम शुरका का शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ शरीक हुए। डॉक्टर अतीक ज़फ़र साहब सेंटर फॉर पीस एंड ग्लोबल स्टडीज़ के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सज्जाद सिद्दीकी साहब इस सेशन के इंतज़ामात में मेरे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। Thank you very much, brother Shahran and sister Aida, for your support and your moral and technical support. Thanks a lot to you and your team. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.